اچانک ایک احساس نے میری سوچ کے دھارے کو پلٹ دیا۔ میں اس فرعون کو اپنی طاقت سے شکست نہیں دے سکتا تھا۔ یہ عیاری اور مکاری، بے ضمیری اور بدماشی کی طاقت کے علمبردار تھے جن کا مقابلہ انہی کے ہتھیاروں سے ممکن تھا۔ بقا کی جنگ میں جائز اور ناجائز سب برابر۔ یہ چند لمحوں کی سوچ کا وہ فیصلہ تھا جس نے مجھے نیا حوصلہ دیا۔ میں نے ریشم کی طرف دیکھا جو دیوار سے لگی کھڑی تھی اور اکبر اپنی مردانگی کا مظاہرہ اپنی ریوالور کی سرد نال سے ریشم کے رخساروں کو سہلا کے کر رہا تھا۔ پھر اس کی نظر کے ساتھ اس کا ہاتھ بھی ریشم کے جسم پر پھٹکنے لگا۔ ریشم کا خوفزدہ ہونا ایک فطری بات تھی، لیکن نہ وہ دہشت سے کانپ رہی تھی اور نہ ہی اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ وہ اکبر کی دست درازی بھی بے حسی کے ساتھ برداشت کر رہی تھی۔ ایک لمحے پہلے اس کی اور میری نظر ملی تو میں مسکرایا اور ایک آنکھ دبا کے اور سر کی خفیف سی جنبش سے اسی ہمت اور قوت برداشت کا مظاہرہ جاری رکھنے کا پیغام دیا۔ نظر کا یہ پیغام اس کے دل نے سمجھا اور پھر دماغ نے۔ یہ صرف ایک لمحہ تھا۔ جب چودھری پھر سے اندر آیا تو اکبر ایک قدم پیچھے ہٹا کہ ریشم نے محسوس نہ ہونے والی مسکراہٹ کے ساتھ ایک آنکھ دبا کے اور سر کی خفیف حرکت سے میرے پیغام کا جواب دے دیا۔ چودھری پھر سے انصاف کی کرسی پر متمکن ہوا ہی تھا کہ میں نے خود کو اس کے قدموں میں گرا دیا۔ یہ حرکت اتنی اچانک اور غیر متوقع تھی کہ چودھری اور اس کے ثبوت کی سمجھ میں کچھ نہیں آیا، لیکن اس کا مقصد ریشم کی سمجھ میں ضرور آ گیا ہوگا۔ جناب عالی، آپ مالک اور مختار ہو، بے شک مجھے زندہ دفن کرا سکتے ہو، لیکن آپ کو اللہ رسول کا واسطہ پہلے میری بات سن لو۔ چودھری نے مجھے ایک گالی دی۔ یہ کیا ڈرامہ کر رہے ہو؟ میں نے گھٹنوں کے بل اپنا رخ اکبر کی طرف کیا اور ہاتھ جوڑے۔ چھوٹے چودھری صاحب، آپ کو اللہ حیاتی دے، بڑے چودھری صاحب کا سایہ آپ پر سلامت رکھے، میری عرضی سن لو۔ اکبر نے گالیوں کی جلغار میں مجھے ایک ٹھوکر رسید کی اور گردن دبوچ کے سیدھا کھڑا کر دیا۔ جلدی بول۔ یہ میں بھی نہیں جانتا تھا کہ میں اتنا اچھا ایکٹر ہوں۔ شاید ضرورت ناممکن کو ممکن بنا دیتی ہے۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے، میری آواز کانپ رہی تھی اور جسم پر لرزہ طاری تھا۔ وڈے چودھری جی، میری عرضی سن لو، میں نے بڑی روانی سے اللہ رسول کی قسم کھا کے کہا۔ اعتبار کرنا آپ کی مرضی، جھوٹ سچ کا فیصلہ آپ کر سکتے ہو۔ چودھری نے سر ہلایا۔ اچھا، بول کیا کہتا ہے؟ جناب علی، یہ ٹھیک ہے کہ میں اس لڑکی ریشم کے ساتھ تھا، لیکن میں اس کے جرم کا شریک نہیں تھا۔ بکواس کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے۔ اکبر رائفل کا رخ میری طرف کر کے تھاڑا۔ میں نے ہاتھ چھوڑ کر پھر اللہ رسول کی قسم کھائی۔ آپ ریشم سے پوچھ لیں سرکار، میرا اس سے کیا تعلق؟ اس کی مدد کرنے والی یہ خادمہ تھی۔ اس نے جمعہ خان کو بلایا تھا، میں نے نہیں۔ میں نے ریشم کو سمجھانے کی کوشش کی کہ وہ اپنے پیروں پر کلہاڑی نہ مارے۔ میں کوئی خطرہ مول نہیں لے سکتا اور اس کی مدد نہیں کروں گا۔ یہ اس کی خوش نصیبی کہ چودھری اکبر اس سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ وہ حویلی میں رہے گی، ایسی کس کی قسمت ہوتی ہے؟ اور بھاگ کے وہ جائے گی کہاں؟ یہ کیا کہہ رہا ہے ریشم؟ کیا یہ ٹھیک ہے؟ چودھری نے غرا کے کہا۔ وہ ایک فیصلہ کن لمحہ تھا۔ ریشم نے میرے دل کی بات کو نہ سمجھا ہوتا تو اس کا سارا عتاب مجھ پر نازل ہوتا۔ وہ 100,000 بار مجھ پر لعنت بھیجتی کہ اس نے میری باتوں پر اعتبار کیا اور ایک بے غیرت، کم ہمت اور بے اعتبار شخص پر بھروسہ کیا۔ لیکن میں نے خدا کا شکر ادا کیا کہ میرا مبہم سا اشارہ اس کی سمجھ میں آ گیا تھا۔ اس کے اور میرے درمیان اعتماد کا مضبوط رشتہ استوار تھا۔ میری یہ قلع بازی بے مقصد نہیں ہو سکتی تھی۔ اس جان لیوا لمحے کو ٹالنے کے سوا فوری طور پر میرا مقصد کیا ہو سکتا تھا؟ آئندہ کی آئندہ دیکھی جائے گی۔ ریشم نے مجرمانہ انداز میں سر جھکا دیا۔ چودھری نے بیٹے کو مخاطب کیا۔ چل تو اس کوڑی نو اندر لے جا، اپنی ماں کے حوالے کر دے۔ وہ چاہے تو اسے اناج کی کوٹھڑی میں تالا لگا کے بند کر دے۔ جب تک اس کا دماغ ٹھکانے نہ آ جائے اسے بند رکھنا ہے۔ اکبر نے بڑی سختی سے ریشم کا ہاتھ پکڑا اور اسے کھینچتے ہوئے اندر لے گیا۔ وہ چلاتی رہی، مچلتی رہی، لیکن اکبر جیسے طاقتور اور توانا مرد کے آگے اس کی کیا چلتی؟ پھر چودھری حویلی کے مسلح محافظوں کی طرف متوجہ ہوا۔ ان نمک حراموں کو بوری میں ڈال کے پچھواڑے لے جاؤ اور آخری کونے میں گاڑ دو۔ جمعہ خان کے ٹانگے گھوڑے کا کیا کریں جناب؟ وہ کچھ اپنی عقل بھی ہے یا نہیں؟ ٹکڑے کر دو ٹانگے کے، جلانے کی لکڑی ہوگی۔ گھوڑے کو بھی پیچھے لے جا کر ذبح کر دو اور گوشت تقسیم کر دو مسکینوں میں۔ کہتے نہ گائے قربان کی ہے صدقے میں۔ یہ سال 6 مہینے میں گوشت چکھنے والے، انہیں کیا پتا ذائقے کے فرق کا؟ خوش ہو جائیں گے تو دعا دیں گے۔ چلو اب دیر مت کرو۔ بندوق برداروں نے چودھری کو سلام کیا، بندوق کو کندھے پر لٹکایا اور لاشوں کو اسی طرح ٹانگ سے پکڑ کر گھسیٹتے ہوئے دروازے سے باہر لے گئے۔ ان کے سر بڑی آواز کے ساتھ پتھریلے فرش پر ٹکرا رہے تھے، لیکن موت کی بے حسی نے انہیں درد اور اذیت کے احساس سے بے نیاز کر دیا تھا۔
اکبر اپنی کامیابی پر سینہ چوڑا کیے اندر آیا۔ چودھری اٹھ کھڑا ہوا۔ اس بندے سے بعد میں بات کریں گے، جھوٹ بول رہا ہے کہ سچ؟ اسے بھی اندر لے جا کے ڈک دے، میں ذرا تھک گیا ہوں، تھوڑی دیر آرام کروں گا۔ اکبر نے مجھے پیچھے سے دھکا دیا، ریوالور اس نے پھر سے نکال لیا تھا۔ ابھی جان بچا لی تو نے پتر، ڈرامہ کر کے، لیکن قبر تیری بھی ادھر ہی بنے گی۔ اس کے غلام مجھے دھکیلتے ہوئے پچھلے حصے میں زینے سے نیچے لے گئے۔ مجھے ایک کمرے میں دھکیل کر باہر سے دروازے کو تالا لگا دیا گیا۔ کمرے میں زمانے بھر کا کاٹ کباڑ بھرا ہوا تھا اور بالکل اندھیرا تھا۔ اوپر ایک دیوار کے سوراخ سے جو چھت کے قریب تھا صبح کا اجالا جھلک رہا تھا اور یہ مشرق کی سمت تھی۔ چند منٹ میں میری آنکھیں تاریکی میں دیکھنے کے قابل ہو گئیں۔ میں نے فرش کی بجائے ایک پرانے شکستہ صوفے پر بیٹھنے کو ترجیح دی۔ اس پر پرانی گرد جمع تھی، لیکن یہ نیچے بیٹھنے سے بہرحال بہتر تھا۔ ابھی ریشم کی اور میری جان بچ گئی تھی، چنانچہ یہ مہلت غنیمت تھی۔ اس تہہ خانے سے زندہ سلامت نکلنا میرا پہلا مقصد تھا، اور یہ کام صرف عقل اور ہوشیاری سے ممکن تھا۔ ایک گہری سانس لے کر میں نے اپنے خدا کو یاد کیا۔ بے شک میرے معبود، میں تیرا ایک حقیر اور گناہ گار بندہ ہوں اور تجھ پر بھروسہ کرتا ہوں۔ تو جانتا ہے میں نے کوئی جرم نہیں کیا جس کی پاداش میں دشمن مجھے تختہ دار تک لے گئے تھے۔ پہلے بھی میرا محافظ تو تھا، آئندہ بھی میری مدد کر۔ چودھری کی حویلی بہت زیادہ قدیم اور تاریخی نہیں تھی۔ اسے سامنے سے جدید انداز کی کوٹھی کا روپ دے دیا گیا تھا، لیکن اندر سے اس کا وہی روایتی نقشہ تھا۔ یہ ایک مستطیل عمارت تھی جس کا سامنے والا 2 منزلہ حصہ زرد پتھر سے بنا ہوا تھا۔ نیچے کشادہ ہال کے آخری حصے میں ایک تخت پر قالین بچھا ہوا تھا اور دیوار کے ساتھ مخملی غلاف والے تکیے رکھے ہوئے تھے۔ قالین بچھا ہوا تھا اور دیواروں کے ساتھ صوفے لگائے گئے تھے۔ ظاہر ہے یہ انتظام خاص اور اہم مہمانوں کے لیے تھے۔ پھر 2 رویا کرسیاں تھیں، 5 ایک طرف 5 دوسری طرف۔ درمیان میں 10 فٹ سے زیادہ چوڑی گزرگاہ تھی۔ کرسیوں پر کم تر درجے کے وہ مہمان بٹھائے جاتے تھے جن کو چودھری کی طرف سے مدعو کیے جانے کا اعزاز حاصل ہوتا تھا۔ ہال کے ایک طرف کھانے کا وہ کمرہ تھا جس میں 50 مہمانوں کے لیے کھانے کی میز تھی۔ یہ کمرے میں ہی بنائی گئی تھی اور ظاہر ہے خاص مہمانوں کے لیے تھی۔ مہمان خانے کے اس بلاک کے سامنے وسیع 4 دیواری میں باغ اور گاڑیوں کی پارکنگ کے لیے جگہ تھی۔ اس کے پیچھے ایک بہت بڑا مربع صحن تھا جس کے دونوں طرف طویل برآمدے تھے اور گھر والوں کی خوابگاہیں۔ آخری حصے کی احاطہ بندی سرونٹ کوارٹر، کچن اور مویشی خانے کرتے تھے۔ ہر گاؤں دیہات میں وڈیروں جاگیرداروں کی طرز رہائش کا یہی انداز تھا۔ جس تہہ خانے میں مجھے بند کیا گیا تھا وہ بھی آخری حصے میں تھا۔ اس کی چھت کی بلندی کچھ کم تھی۔ معلوم نہیں مجھے کب تک اس میں ٹھہرنا تھا اور اپنے قدموں پر چل کے اپنی دنیا میں جانا تھا یا کسی نامعلوم مدفن تک پہنچایا جانا تھا۔ گھڑی میں صبح کے 7 بجنے کو تھے۔ روشن دان سے دکھائی دینے والا آسمان پہلے کے مقابلے میں زیادہ روشن ہو گیا تھا۔ اوپر کے حصے میں ایسے کئی روزن تھے لیکن انہیں بند کر دیا گیا تھا، شاید گرد و غبار اور پرندوں کی آمد و رفت کو روکنے کے لیے۔ اس تہہ خانے میں مجھے کب تک قید رکھا جائے گا یہ بالکل غیر یقینی تھا۔ اپنے انجام کے بارے میں اگرچہ میں خاصا پر امید تھا لیکن نا امیدی کم نہ تھی۔ میں جانتا تھا کہ مجھے ملنے والی زندگی کی مہلت عارضی ہے، پھر مجھے کب چودھری صاحب کی عدالت میں پیش کیا جائے گا اور اپنی بے گناہی ثابت کرنے کا موقع دیا جائے گا یا نہیں دیا جائے گا، یا اسی قید خانے میں پھینک کے یوں بھلا دیا جائے گا جیسے میرا کوئی وجود ہی نہیں تھا، یہاں تک کہ وقت مقررہ پر نمودار ہو کے فرشتہ اجل مجھے قید حیات سے نجات دلا دے۔ ان تمام سوالوں پر سوچنا لا حاصل تھا۔ ہاں، ریشم کے بارے میں مجھے یقین تھا کہ خطا کار ہونے کے باوجود چھوٹے چودھری اسے اپنی رحم دلی سے کام لیتے ہوئے صرف اتنی سزا دیں گے کہ ہر رات اس کے حسن و شباب کا جرمانہ وصول کرتے رہیں گے۔ میں نے گھبرا کے سر کو جھٹکا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ یہ شامت اعمال مجھے کہاں لے آئی؟ تقدیر نے ایک زندان سے نکالا تو دوسرے میں پہنچا دیا، اور عین اس وقت جب مجھے اپنی خوش نصیبی پر اعتبار آ چکا تھا۔ غلطی ریشم کی نہیں تھی، اس نے عجلت دکھائی۔ کوئی اکیلی کمزور ہرنی کسی بھوکے بھیڑیا کا مقابلہ کیسے کرتی؟ اس نے فرار اختیار کیا تو یہ بھی اس کی حیوانی جبلت کا تقاضا تھا۔ سارا کھیل قسمت کا ہے جو عین وقت پر دغا دے گئی۔ اچانک میرے کانوں نے ایک آہٹ سنی۔ میں نے چونک کر ادھر ادھر دیکھا۔ میرے سامنے ایک ہال سا تھا، شاید 36 فٹ لمبا اور اس سے نصف چوڑا۔ بظاہر یہ بے مصرف اور فالتو سامان کا گودام تھا۔ درمیان میں پرانا فرنیچر ڈھیر کر دیا گیا تھا جس میں صوفے اور کرسیوں کے علاوہ مسہریاں بھی تھیں۔ پتہ نہیں چودھری جیسے دولت مند کے لیے مستقبل میں ان کا کیا مصرف ہو سکتا تھا۔ ایک دیوار کے ساتھ بھاری بھرکم صندوق رکھے تھے، کچھ ٹین کے اور کچھ لکڑی کے، شاید ان میں پرانے برتن ہوں گے یا مہمان خانے کے لحاف گدے۔
آخری حصے میں دیوار پر نصب الماری نے مجھے متوجہ کیا۔ فرش سے چھت تک پھیلی ہوئی الماری 6 فٹ اونچی اور 4 فٹ چوڑی بہت سی چھوٹی الماریوں کا مجموعہ تھی۔ گرد نے ان کے شیشوں کو ڈھانپ رکھا تھا اور اس ماحول میں یہ خیال مجھے آسیب کی طرح لگتا تھا کہ شاید خود میں بھی اس غیر ضروری اور بے مصرف اسباب کی طرح بھلا دیا جاؤں گا، اور سال بھر بعد جب چیونٹے اور حشرات الارض میرے جسم کا سارا گوشت چاٹ چکے ہوں گے تو میں ایک گرد آلود ہڈیوں کا ڈھانچہ بنا پڑا رہ جاؤں گا۔ اس وقت یہ خیال میری دلچسپی کا باعث بن گیا کہ الماریوں کے پیچھے کتابیں ہیں۔ تجسس نے مجھے مجبور کیا۔ میں احتیاط کے ساتھ الماری کی طرف گیا۔ تہ خانے میں اب اتنا اجالا تھا کہ میں فرش پر پڑی کسی چیز سے ٹھوکر کھائے بغیر آگے جا سکوں۔ کچھ میری نظر بھی اندھیرے میں دیکھنے لگی تھی۔ ایسا سوچنے کی وجہ یہ تھی کہ نہ جانے آنے والے کتنے دن اور ماہ و سال یہاں گزریں گے۔ ایسا ہوا تو میری تنہائی کی رفیق یہی کتابیں ہوں گی۔ آہستہ سے میں نے الماری کے گرد آلود پٹ کو ہلایا۔ پٹ مقفل نہیں تھا، تھوڑا سا زور لگانے سے الماری کھل گئی۔ اندر کے خانوں میں واقعی کتابیں بڑے سلیقے اور ترتیب سے رکھی گئی تھیں۔ روشنی اتنی کم تھی کہ کسی کتاب کی جلد پر لکھے ہوئے موضوع یا مصنف کا نام پڑھنا دشوار تھا۔ میں نے ایک کتاب کو نکال کے اوپر روشن دان سے آنے والی روشنی کے رخ کیا تو عنوان واضح ہو گیا۔ یکے بعد دیگرے میں کتابوں کو نکالتا اور پھر اپنی جگہ رکھتا گیا۔ ہر الماری کا سرسری جائزہ لینے کے بعد مجھے بخوبی اندازہ ہو گیا کہ تمام کتابیں انگریزی، اردو ادب، تاریخ، سماجی علوم اور عمرانیات کے موضوع پر صنعت کی حیثیت رکھنے والی تصانیف ہیں۔ صرف ایک ایسی الماری تھی جس میں فن تعمیر کی کتابیں تھیں۔ یہ سب غیر ملکی مصنف تھے اور غالباً یہ نصابی کتابیں تھیں جو بیرون ملک کسی یونیورسٹی میں آرکیٹیکچر میں ڈگری لینے والے پڑھتے ہوں گے۔ اندھیرے میں نہ عبارت پڑھی جا سکتی تھی اور نہ مصنف کا نام، لیکن ہر کتاب میں مختلف ممالک کے طرز تعمیر کے نمونے تصاویر کی صورت میں موجود تھے۔ اس دریافت نے مجھے ورطۂ حیرت میں ڈال دیا۔ تعلیم و تہذیب کے اجالے سے صدیوں کے فاصلے پر جہالت اور ظلمت کے اس جزیرے میں یہ علم کا خزانہ ایسا ہی تھا جیسے کسی صحرائے بے آب و گیا میں گلابوں کے رنگ و روپ۔ کتابوں کے ذخیروں کو چھانتے میں نے 2 گھنٹے گزار دیے اور مجھے وقت کے گزرنے کا احساس بھی نہیں ہوا۔ میں وہی ایک پرانے مٹی سے اٹے ہوئے صوفے پر بیٹھ گیا اور سوچنے لگا کہ ایسا تعلیم یافتہ اور باذوق یہاں کون ہو سکتا ہے، بڑا چودھری یا چھوٹا؟ پہلا تو 70 سالہ قدامت کی تصویر تھا، اپنے آبا و اجداد کے دور جہالت کی جیتی جاگتی تصویر، اور اس کے ثبوت کی عادات و اطوار میں بھی ایسی کوئی بات نظر نہیں آتی تھی جو تعلیم اور تہذیب سے پیدا ہو۔ مجھے اس کی خاندانی تاریخ کا کچھ پتہ نہیں تھا۔ اس نے حرم کو 4 کی شرعی حد میں رکھا تھا۔ کچھ سیانے خود کو یوں گناہ گار نہیں کرتے، ایک نئی منکوحہ کو داخل کرنے سے پہلے کسی ایک کو خارج کر دیتے ہیں۔ جدی پشتی رئیسوں کا قاعدہ یہ ہے کہ پہلی جگہ اپنے والدین کی خوشی کے لیے کسی چاچے مامے کی بیٹی کو دے دیتے ہیں، جہاں وہ ان کے گھر کی سلطنت میں وزیر اعظم کی حیثیت سے ہمیشہ ممتاز رہتی ہے۔ باقی کابینہ کے ارکان بدلتے رہتے ہیں۔ اکبر کے علاوہ مجھے حویلی میں کوئی شہزادہ دکھائی نہیں دیا تھا۔ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ وہ چودھری کی اکلوتی اولاد ہو یا واحد اولاد نرینہ، باقی سب بیٹیاں ہوں یا بیٹے ہوں تو بیرون ملک۔ تاہم لائبریری کی یہاں موجودگی سمجھ میں نہ آنے والی بات تھی، خصوصاً اس تہخانے کی قید میں۔ مقصد اگر نمود و نمائش ہوتا تو یہ سب اوپر کے مہمان خانے میں نظر آتا، اور ایک مضافاتی پسماندہ گاؤں میں ایسی فضول خرچی بھی کون کرتا ہے۔ ایک بار پھر میں نے وہ آہٹ سنی جس نے مجھے چونکا دیا۔ اس مرتبہ واضح طور پر یہ الماری کے پیچھے دیوار کی دوسری طرف سے آئی تھی۔ یہ صاف برتن پھینکے جانے کی آواز تھی۔ پھر کسی نے غصے میں دھاڑ کے مردانہ آواز میں گالیاں دیں۔ ان کا جواب کسی نے نہیں دیا۔ کوئی دروازہ بند ہوا اور پھر خاموشی ہو گئی۔ کتابوں کی الماری کے پیچھے بھی کوئی کمرہ تھا اور وہ کسی ایسے شخص کے استعمال میں تھا جو گالیاں دینے کا اختیار رکھتا تھا۔ ظاہر ہے اس نے گالیاں دیوار کو تو نہیں دی ہوں گی۔ گالیاں سننے والا محکوم اور مجبور ہوگا کہ گالیاں کھا کے بے مزہ نہ ہوا اور خاموش لوٹ گیا۔ الماری کے پیچھے اینٹوں کی 4 انچ والی دیوار بھی ہوتی تو کوئی آواز گزر نہ پاتی۔ کیا درمیان میں صرف الماری کے تختے تھے اور کتابیں؟ دن کا باقی حصہ میں نے 1 گھنٹے میں 60 بار کھڑی دیکھتے، اٹھتے بیٹھتے، جمائیاں اور انگڑائیاں لیتے اور درمیان کی خالی جگہ میں ٹہلتے بڑی اذیت میں گزارا۔ اس دن پہلی بار مجھے احساس ہوا کہ قید تنہائی کتنی بڑی ذہنی اور جسمانی سزا ہے۔ اس کا احساس مجھے جیل میں ذلت اور مشقت برداشت کرتے ہوئے کبھی نہیں ہو سکتا تھا۔ بارہا مجھے شک ہوا کہ گھڑی کی سوئیاں ساکت ہیں اور وقت تھم گیا ہے، یعنی زمین کی گردش رک گئی ہے۔
کئی مرتبہ میں نے تہ خانے میں اترنے والے زینے کے واحد راستے تک جا کے دروازے کو زور زور سے بجایا اور گلا پھاڑ کے کہا، کوئی ہے؟ مگر وہاں سے یہ آواز سننے والا میرے سوا کوئی نہ تھا۔ ایک امید یہ تھی کہ کتابوں کی دیوار کے پیچھے شاید وہی میری پکار سن لے جس کی گالیاں میرے کانوں نے سنی تھیں۔ رفتہ رفتہ انسانی کمزوریاں غالب آنے لگی تھیں اور مجھے بھوک پیاس کا احساس ہونے لگا تھا۔ یہ سارے خوف اب زیادہ شدت کے ساتھ میرے اعصاب پر طاری ہو رہے تھے کہ مجھے اس کشادہ مدفن میں قید کرنے والے پلٹ کر کبھی نہیں آئیں گے۔ بھوک اور پیاس سے تڑپ تڑپ کر میں اپنے ہی جسم کی غلاظت میں دم توڑ دوں گا۔ رفتہ رفتہ روشن دانوں سے چمکنے والا آسمان تاریک ہونے لگا، اندر بھی اندھیرا گہرا ہو گیا۔ صاف نظر آتا تھا کہ کچھ دیر میں اندر سیاہ رات بھر جائے گی، اس میں اپنا سایہ ہی نہیں سب کچھ گم ہو جائے گا، اور مجھے صبح تک تنہائی کے ساتھ اندھیرے کی قید کا عذاب بھی جھیلنا ہوگا۔ ابھی میرا مقدمہ زیر سماعت تھا۔ حوالات میں بھی قیدی کو کھانے پینے کے لیے ضرور پوچھا جاتا ہے، مگر مجھے تو جیسے اسیر کرنے والے اس تہ خانے میں پھینک کر بھول گئے تھے۔ ایک بار پھر میں نے دروازے کو ہاتھوں لاتوں سے پیٹا، لیکن شور صرف میرے کانوں نے سنا، باہر کی دنیا کے کان پر جوں تک نہیں رینگی۔ تھک ہار کے میں بیڈ پر گر گیا اور سونے کی ناکام کوشش میں مصروف ہو گیا۔ بھوک پیاس کی انتہا کے ساتھ اعصابی دباؤ بھی ناقابل برداشت ہو گیا تھا۔ ایسے میں نیند کہاں آتی تھی؟ گھڑی میں وقت دیکھنے کا فائدہ بھی کچھ نہیں تھا۔ مجھے لگا میں مر چکا ہوں اور وہ تہ خانہ میری قبر ہے۔ پھر مجھے ریشم کا خیال آیا، وہ کہاں ہوگی؟ چودھری اکبر کی خلوت گاہ میں؟ میری نگاہ تصور نے دیکھا کہ ریشم کی داد فریاد کا اس حوض کے شکاری پر کوئی اثر نہیں پڑ رہا تھا۔ اچانک خاموشی کو کسی مرد کی آواز نے توڑا۔ وہ چلا رہا تھا، چلی جاؤ، جاؤ، چلی جاؤ، کیوں آتی ہو تم میرے پاس آخر؟ جواب میں کسی عورت کی سسکی سنائی دی۔ میں دل کے ہاتھوں مجبور ہوں۔ یہ شاید رات کے سکوت کا اثر تھا کہ مجھے دیوار کے اس پار کی آواز بھی صاف سنائی دے رہی تھی۔ میں لپک کر بیڈ سے اٹھا اور الماری کھول کے ایک قطار کی ساری کتابیں باہر گرا دیں۔ خالی ہو جانے والے شیلف میں منہ ڈالنے سے آوازیں زیادہ واضح ہو گئی تھیں۔ جس دن میں مر گیا تمہیں معلوم ہو جائے گا۔ خدا کے لیے ایسا مت کہو، عورت نے فریاد کی، یہ سب تمہاری ضد کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ شہزادے سے کہو کہ خدا کے مجھے گولی مار دے، اگر خود بادشاہ سلامت میں ہمت نہیں ہے۔ میرے جیتے جی ایسا نہیں ہو سکتا، عورت نے کہا۔ کیا ہو سکتا ہے اور کیا نہیں، اس پر تمہارا اختیار کب ہے؟ جاؤ، چلی جاؤ، سونے دو مجھے۔ آج دن میں تم نے کچھ نہیں کھایا، چلو میں تمہیں اپنے ہاتھوں سے کھلاتی ہوں۔ برتنوں کے ٹوٹنے کی آواز کے ساتھ ہی مرد چلایا، مت کرو یہ ڈرامہ، چلی جاؤ۔ عورت کے رونے کی آواز کے ساتھ ہی کوئی دروازہ بند ہوا، پھر خاموشی چھا گئی۔ یہ اندازہ تو مجھے ہو گیا تھا کہ دوسرے حصے کو الگ کرنے والی لکڑی کی الماری ہی ہے، اور اس کی پچھلی دیوار کا تختہ زیادہ موٹا نہیں ہو سکتا، ورنہ ادھر ہونے والی گفتگو کا ہر لفظ یوں صاف سنائی نہ دیتا۔ اب میرے ذہن میں ایک نئی الجھن نے جنم لیا تھا۔ آخر الماری کے پیچھے والے حصے میں کون تھا؟ کیا وہ بھی میری طرح کوئی قیدی تھا؟ وہ قیدی تھا تو اس کا جرم کیا تھا؟ وہ عورت کون تھی جو اس کے کھانا نہ کھانے سے دکھی تھی؟ دوسری طرف اب مکمل خاموشی تھی، لیکن سوالات خود بہت میرے ذہن میں پیدا ہوتے جا رہے تھے، اور یہ زنجیر لمبی ہوتی جا رہی تھی۔ بالآخر میں نے رسک لینے کا فیصلہ کیا۔ دوسری طرف میرے جیسا کوئی بدقسمت ہے تو ہم ایک دوسرے کی غم گساری تو کر ہی سکتے ہیں۔ ظاہر ہے وہ کوئی لاوارث نہیں تھا، حویلی میں ہی کوئی عورت تھی جو اس کے لیے دکھی تھی، لیکن وہ اس کے لیے کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ وہ قیدی کی ماں تھی، بہن یا بیوی، اس سے فرق نہیں پڑتا۔ اس سے رابطے میں کوئی رسک میرے لیے نہیں تھا۔ آخر وہ شہزادہ اور بادشاہ سلامت کسے کہہ رہا تھا؟ چھوٹے اور بڑے چودھری کو۔ وہ مجرم تھا تو اسے قید میں زندہ رکھنا کیوں ضروری تھا، اور اب تک سزائے موت کیوں نہیں دی گئی تھی؟ میں نے پھر اندھیرے میں اندازے سے سمت کا تعین کیا اور کتابوں کی الماری کے پاس گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ باہر گرائی جانے والی کتابوں کو دور ہٹا کے میں نے سیدھے ہاتھ سے الماری کے پیچھے والے تختے کو بجایا۔ یہ تختہ دیوار جیسا نظر آتا تھا تو اس کی وجہ یہ تھی کہ اس پر اوپر سے نیچے تک سفید کاغذ بڑی صفائی سے چسپاں کیا گیا تھا، اور کاغذ پر بھی بار بار سفیدی ہوتی رہی تھی۔ ہاتھ لگاتے ہی مجھے اندازہ ہو گیا تھا۔ میں نے ناخن سے کھرچ کے کاغذ کو ایک جگہ سے چھیلا اور کھینچ کر پھاڑ دیا۔ لکڑی کے تختوں میں جھری نے روشنی کی ایک لکیر سی کھینچ دی۔ میرا حوصلہ دو چند ہو گیا۔ میں نے دوسری بار زیادہ زور سے تختے پر ہاتھ مارا۔ ایک مختصر وقفے کے بعد دوسری طرف سے کسی نے خوابیدہ لہجے میں پوچھا، کون ہے؟ میرا دل ایک دم دھڑکا۔ کیا میں تم سے بات کر سکتا ہوں؟ جواب میں کچھ حیرت شامل ہو گئی۔ کیا بات کرنی ہے اس وقت؟ کون ہو تم؟ میں ایک قیدی ہوں،
चौधरी का मुजरिम। वो तो मैं भी हूँ, मुझसे क्या चाहते हो तुम? मेरा अंदाज़ा दुरुस्त साबित हुआ। ये मामूली कामयाबी भी मुझे उस रोशनी की लकीर जैसी लगी जो दर्स में नमूदार हो गई थी। अगर तुम करीब आ जाओ तो हम एक दूसरे को अपने बारे में बता सकते हैं। पहली बात तो ये कि मैं करीब नहीं आ सकता। मेरे एक पैर में जंजीर है और वो सिर्फ 10 फुट लंबी है। और एक दूसरे के बारे में जान के क्या होगा? शायद रिहाई की कोई सूरत निकल आए। तुमने कैसे फ़र्ज़ कर लिया कि मैं रिहाई का ख्वाहिशमंद हूँ? वो तलखी से बोला। तुमने अपनी खुशी से तो अपने पाँव में बेड़ियाँ नहीं पहनी होंगी। अगर हिम्मत है तो दरमियानी तख्ते को तोड़ के रास्ता बनाओ और इधर आ जाओ, वो बोला। शायद मेरे लिए ये मुश्किल होगा, नामुमकिन नहीं। ये हो सकता है कि फिर मैं तुम्हारे पैर की जंजीर भी काट दूं, मैंने कहा। क्या? वो तंज से बोला। कोशिश करके देख लो। जहनी और जिस्मानी थकान के बावजूद उस अचानक सामने आने वाली सूरत हाल ने मेरे जिस्म में तवानाई भर दी। मैंने अलमारी के खाने में लेटकर तख्ते को शाने से धक्के दिए, लेकिन वो शीशम की मजबूत लकड़ी थी, उस पर कोई असर नहीं हुआ। मेरा शाना दर्द करने लगा। बाहर निकल के मैंने अपनी दोनों टांगें थोड़ी सी उठा के खाने में दाखिल की और तख्ते को ज़ोर ज़ोर से लाते मारी। वो इतनी मजबूती से जुड़ा था कि हिला तक नहीं। अब मैंने जहन पर जोर देकर याद करने की कोशिश की कि उस कबाड़ खाने में क्या कुछ है। क्या कोई ऐसी चीज़ है जिससे मैं तख्ता तोड़ने के लिए इस्तेमाल कर सकता हूँ? और वो चीज़ कहाँ पड़ी होगी? आज मेरा उस कैद खाने में पहला ही दिन था। अंदर का नक्शा मेरे तसव्वुर में था और एहतियात से चलकर मैं किसी भी जगह मुंह के बल गिरते हुए चीख भी सकता था, लेकिन तमाम काट कबाड़ में ऐसी कोई चीज़ मुझे याद नहीं आई जिसको मैं हथौड़े की तरह इस्तेमाल कर सकता। क्या हुआ? दूसरी तरफ से आवाज़ आई। हिम्मत हार गए? मैं इतनी जल्दी हिम्मत हारने वालों में से नहीं हूँ, मैंने कहा। सोच रहा हूँ तख्ता तोड़ने के लिए क्या इस्तेमाल करूँ, मगर अंधेरे में कुछ सुझाई नहीं देता। तुम्हारी तरफ बिजली की रोशनी नहीं है? स्विच और होल्डर तो लगे हुए हैं, बल्ब निकाल लिए गए हैं, मैंने कहा। अचानक मुझे बांध की एक पुरानी चारपाई का ख्याल आया। उसके साथ ही जैसे मुझे मसले का हल मिल गया। अब मैंने आंखें बंद करके उस हॉल जैसे कमरे का तसव्वुर किया कि उसमें कौन सी चीज़ कहाँ रखी हुई है। मैंने बहुत आहिस्ता आहिस्ता फर्श पर कदम जमाए कि अंदाजे की गलती से मैं ठोकर खा के मुंह के बल न गिरूं। उसके बावजूद मेरी पिंडली पर चोट लगी। अंधेरे में झुककर हाथ चलाता मैं उस चारपाई तक पहुंच ही गया। ये बान की पुरानी चारपाई थी जो शायद बारिश और धूप में पड़ी रही होगी। नीचे बैठकर मैंने एक पाए को हिलाकर देखा, वो टाइट फिट नहीं था। पाए को एक हाथ से पकड़कर मैंने पट्टी हिलाई और फिर जोर लगाया तो चंद झटकों में पाया एक तरफ से अलग हो गया। मेरा काम आसान हो गया। दूसरी पट्टी ज़्यादा आसानी से निकल गई। पाया अब एक खासे बड़े हथौड़े की तरह मेरे हाथ में था, लेकिन मैं उससे अलमारी के तख्ते पर ज़र्ब लगाता तो गूंज दोनों तरफ सुनाई देती। कामयाबी अब मुझे अपनी दस्तरस में दिखाई देने लगी थी। मैंने एक पुराने बिस्तर के ऊपर से कपड़े का अस्तर जुदा किया और उसे पगड़ी की तरह पाए पर बांध दिया। ये आवाज़ दबाने का मौसर तरीका था, मगर फिर भी मुझे यूं लगा जैसे धमाका ऊपर तक सुना गया होगा। अब जो हो सो हो, मैंने सोचा। तख्ते पर दूसरा वार मैंने ज़्यादा क़ुव्वत से किया। तख्ता ज़रूर हिल गया होगा। जब मैंने उस पर लात मारी तो वो निकल के दूसरी तरफ जा पड़ा। दूसरी तरफ की रोशनी एकदम मुझ पर पड़ी। मैंने एक नज़र में पूरा मंजर देख लिया। वो निस्बतन छोटा और ज़रूरी सामान से आरास्ता कमरा था। आखिरी हिस्से की मसहरी पर एक शख्स पाँव लटकाए बैठा था। उसकी एक पाँव में जंजीर थी, जिसका दूसरा हिस्सा दीवार में पैवस्त था। वो उम्र में मुझसे ज़्यादा न था, अगर फ़र्क होगा तो 2-4 साल का, लेकिन वो जिस्मानी तौर पर इंतहाई कमज़ोर था, बिल्कुल हड्डियों का ढांचा। उसके सर के बाल बेतरतीब अंदाज में बड़े हुए थे और दाढ़ी भी चेहरे पर खुदराव घास की तरह उगी हुई थी। उसके जिस्म पर मलेशिया के रंग का शलवार कमीज़ था और वो मुझे पलक झपकाए बगैर यूं देख रहा था जैसे मैं खला से नाजिल होने वाली मखलूक हूँ। मैंने खुद को अलमारी के खला से गुजारा और उसके सामने जा खड़ा हुआ। मेरा नाम मियाँ सलीम है, मैंने हाथ बढ़ा के कहा। आजकल। उसने अपना कमज़ोर हाथ मेरे हाथ में दे दिया और मुस्कुराया। मैं अनवर अली हूँ, इस हवेली का मालिक। आजकल। मेरे जहन को शौक सा लगा। तुम अकबर अली के भाई हो? हाँ, बड़ा भाई, वो बोला। 1 साल से मैंने बाहर की दुनिया नहीं देखी। बैठो। मैं उसके करीब बैठ गया। उसकी बात को गलत समझने की वजह कोई नहीं थी। वो होशमंद आदमी था और उसके लहजे में सच का एतमाद था। अगर तुम चौधरी के जानशीन हो तो किस जुर्म में कैद हो? ये लंबी बात है। वो सब किताबें मेरी हैं जो तुमने अलमारी में देखी होंगी। मेरे जहन को हैरत का दूसरा झटका लगा। वो अदब और फ़न तामीर पर किताबों का ज़ख़ीरा। हाँ, मुझे पढ़ने का शौक़ था, मगर उसी तालीम ने मेरा दिमाग उलट दिया था।
جب میں لاہور کے گورنمنٹ کالج سے BA کر رہا تھا تو مجھے تاریخ سے دلچسپی پیدا ہو گئی۔ پرانے شہر اور قدیم عمارات نے مجھے مسحور کر لیا۔ پھر میں پڑھنے کے لیے باہر چلا گیا۔ 8 سال باہر ہی رہا اور روم سے مصر تک پھرتا رہا۔ پھر میں نے فن تعمیر میں ڈگری لے لی۔ ظاہر ہے اس کا یہاں کوئی مصرف نہیں تھا۔ میں نے غلطی کی جو واپس آ گیا۔ تم کون ہو؟ میں نے حیرانی پر قابو پا کے کہا، ابھی صرف اتنا بتانا کافی ہے کہ میں ایک مفرور مجرم ہوں۔ پولیس کے علاوہ بھی بہت سے لوگ میری تلاش میں ہیں۔ تمہارا جرم کیا تھا؟ وہ بولا۔ کچھ لوگوں کا واحد جرم شمار کیا جائے تو وہ صرف اتنا ہوتا ہے کہ وہ غلط وقت پر یا غلط جگہ پیدا ہو گئے، مگر ظاہر ہے یہ جرم نہ کرنا ان کے اختیار میں نہیں ہوتا۔ پھر وہ زندگی میں جو بھی کرتے ہیں وہ جرم بن جاتا ہے یا بنا دیا جاتا ہے۔ شاید میں اور تم بھی انہی میں شامل ہے۔ بتانا نہیں چاہتے تو تمہاری مرضی۔ میں نے کہا، میری بات بھی لمبی ہے۔ وہ جو دنیا جانتی ہے اگر تم جان لو تو کیا فرق پڑ جائے گا؟ میں نے کہا، اور پھر وہ سب اسے بتا دیا جو سچ تھا۔ میری نظر اس قید خانے کا جائزہ لیتی رہی جو شاید 15 فٹ کا ویران کمرہ تھا۔ سادہ سے پرانے بیڈ کے علاوہ اس میں ایک مختصر سی میز تھی اور ایک کرسی۔ میز پر ایک ٹرے میں کھانا تھا، کپڑے میں لپٹی ہوئی روٹیاں، سالن اور پانی کا ایک گلاس۔ اس نے دیکھا کہ میری نظر کہاں ٹھہر گئی ہے۔ تم نے کھانا کھایا ہے؟ میں نے خفت سے کہا، سچ تو یہ ہے کہ کل رات کھایا تھا اور اس کے بعد نہیں۔ پھر تکلف مت کرو، یہ کھانا تم کھا لو۔ میں نے انکار کیا، یہ نہیں ہو سکتا، پھر تم بھوکے رہ جاؤ گے۔ میری بھوک پیاس مر چکی ہے، زندہ رہنے کی خواہش زندہ ہے، اس لیے کھانا پڑتا ہے، دل چاہے یا نہ چاہے۔ دن کا کھانا بھی میں نے شام کو کھایا تھا۔ اس وقت بالکل خواہش نہیں ہے۔ مجھے قائل کرنے کے لیے تم جھوٹ بول رہے ہو۔ کل کھانا نہ آیا تو پھر کیا ہوگا؟ وہ تلخی سے ہنسا۔ اس 1 سال میں جو میں نے اسیری میں گزارا ایسا کبھی نہیں ہوا۔ تم نہیں کھاؤ گے تو یہ کھانا پڑا رہے گا، صبح ناشتہ لانے والا اٹھا کے لے جائے گا۔ اتنا خیال رکھا جاتا ہے تمہارا؟ کیوں؟ اس نے ایک ٹھنڈی سانس لی۔ خدا کی مصلحت خدا ہی جانے۔ میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ اس نے زندگی کی جتنی مہلت دے رکھی ہے وہ ابھی تمام نہیں ہوئی، چنانچہ اس نے کسی کو وسیلہ بنا دیا ہے۔ تم کھانا کھاؤ۔ میں نے کہا، اچھا یہ ہم دونوں شیئر کر سکتے ہیں۔ یہ تکلف کی جگہ نہیں ہے، ایسا اکثر ہوتا ہے، میں رات کا کھانا نہیں کھاتا۔ کرسی پر بیٹھ کے میں نے میز کو اپنی طرف کھسکا لیا۔ اوکے، وہ تمہیں قید رکھنے والا بھائی تو نہیں ہو سکتا؟ پھر کون ہے جو تم پر اتنا مہربان ہے، جو چاہتا ہے کہ تم زندہ رہو؟ کون ہو سکتا ہے وہ اس کے سوا جس کے وجود کا میں حصہ ہوں؟ میرا ہاتھ رک گیا۔ تمہاری ماں؟ اس کی قسم نے مجھے پابند کر دیا ہے کہ میں حوصلہ نہ ہاروں۔ اس نے اقرار میں سر ہلایا۔ اب میں چاہوں تب بھی مر نہیں سکتا، وہ میرے سامنے ڈھال بن گئی ہے۔ اس نے قاتل کا ہاتھ تھام رکھا ہے۔ اکبر میں اتنی ہمت نہیں کہ پہلے اسے راستے سے ہٹائے۔ خاموشی کا ایک مختصر وقفہ آیا جس میں کھانا ختم کر کے میں نے پانی کا گلاس حلق میں اڈیلا اور خدا کا شکر ادا کر کے گہری سانس لی۔ شاید یہ کھانا ہم دونوں کو بھی کافی ہوتا۔ جو شدید بھوک میں اکیلا ہی ندیدوں کی طرح نکل گیا۔ میری جسمانی توانائی کا گراف تیزی سے بڑھا۔ مجھے اور انور علی کو اس قید خانے میں ڈال کر بھول جانے والے چودھری اکبر علی سے ایک بھول ہو گئی تھی۔ اس نے خود کو قضا و قدر کے فیصلے کرنے پر قادر سمجھ لیا تھا۔ یہ بھول گیا تھا کہ وہ قادر مطلق نہ چاہے تو زنجیروں اور دیواروں میں کون کس کو اسیر رکھ سکتا ہے۔ انور علی کی آواز نے مجھے چونکایا۔ کس خیال میں گم ہو؟ کچھ نہیں، یہ سوچ رہا تھا کہ ایک دیوار نے کتنی آسانی سے راستہ دے دیا مگر باقی دیواریں موجود ہیں۔ 1 اور 1 11 ہو گئے ہیں۔ یہ وہی اندھے اور لنگڑے کی کہانی ہے۔ ایک آنکھوں سے راستہ دکھاتا تھا اور دوسرا ٹانگوں سے آگے بڑھتا تھا۔ ہم اور تم الگ الگ تھے تو بے وسیلہ تھے۔ اب میں بتاؤں گا کہ کیا کرنا ہے۔ کرو گے تم، کیونکہ تمہارے پیروں میں زنجیر نہیں ہے۔ میرا دل ایک نئے جوش اور ولولے سے بھر گیا۔ میں نے اسے ہاتھ ملایا اور کھڑا ہو گیا۔ وہ مسکرایا۔ ابھی نہیں، صبح ہونے دو۔ اس نے ایک دروازے کی طرف اشارہ کیا۔ یہاں بھی ایک زینہ ہے، اس دروازے کے باہر بھی قفل ہے، اوپر دوسرے دروازے میں بھی۔ اوپر ایک مسلح محافظ 24 گھنٹے موجود رہتا ہے۔ صبح جب میرے لیے چائے لائی جائے گی تو وہ پہلے اوپر والا دروازہ کھولے گا۔ اس کی آواز صاف سنائی دے گی۔ پھر وہ ناشتہ لانے والے کو اندر داخل کرنے کے لیے نیچے کا دروازہ 1 منٹ کے لیے کھولے گا اور باہر کھڑا اس کی واپسی کا انتظار کرے گا۔ یہ 1 منٹ کا وقفہ ہوگا جس میں تم کچھ کر سکتے ہو۔ 1 منٹ تو بہت ہوتا ہے، میں نے کہا۔ 7.5 سیکنڈ کافی ہوں گے اسے ناک آؤٹ کرنے کے لیے۔ اچھا، کیا تم باکسر ہو؟ وہ مسکرایا۔ وہ بھی مضبوط جسم کا آدمی ہے اور فوج میں بھی تھا۔
میں نے جیل میں بھی جوڈو کراٹے کی پریکٹس نہیں چھوڑی تھی۔ وہاں ایک بلیک بیلٹ عمر قید کاٹ رہا ہے، اس نے ایک رقیب کی گردن توڑ دی تھی۔ میری مہارت کا عملی مظاہرہ تم بھی دیکھ لو گے۔ وہی میری زنجیر کے تالے کی چابی رکھتا ہے، مگر پہلے تمہیں اس سے اسلحہ لینا ہوگا۔ ناشتہ لانے والا کون ہوگا؟ وہ فائٹر نہیں ہے، کوئی ملازم ہوگا کچن کا۔ میں نے کہا، کیا اس گارڈ کی وردی میرے جسم پر فٹ آئے گی؟ فٹ تو نہیں، مگر آ جائے گی۔ تھوڑی سی بڑی ہوگی، لیکن تمہیں بھیس بدلنے کی کیا ضرورت ہے؟ آگے رہنمائی میں کروں گا۔ اوپر والے دروازے سے باہر قدم رکھتے ہی میں قیدی نہیں رہوں گا، مالک ہو جاؤں گا۔ تمہاری راہ میں کوئی حائل ہونے کی ہمت کر سکتا ہے تو خود اکبر علی۔ اس سے میں نمٹ لوں گا۔ بڑے چودھری صاحب کا کیا ہوگا؟ کچھ نہیں، وہ بے بس اور خاموش تماشائی ہے۔ بڑے بیٹے کی جگہ اس قید خانے میں چھوٹا آ جائے گا، وہ تب بھی چپ رہے گا۔ شاید اسے موقع ملتا تو وہ بھی میری رہائی کے لیے کوشش کرتا۔ اس 1 سال میں اسے یقیناً اندازہ ہو گیا ہوگا کہ میرے مقابلے میں چھوٹے بیٹے کی حمایت اسے مہنگی پڑی۔ آخر اس اختلاف کی کوئی وجہ بھی تو ہوگی۔ ہاں، یہی زمین اور جائیداد۔ ہم سب اس پر اپنا قبضہ برقرار رکھنے کے لیے ہی تو زندہ ہیں۔ خون کا رشتہ کبھی زمین کے رشتے سے زیادہ طاقتور نہ تھا اور نہ ہوگا۔ ہم اس پر سب کچھ قربان کر سکتے ہیں، اپنی جان بھی۔ میں جب دنیا گھوم کر آیا تو میرے خیالات بدل چکے تھے۔ میں نے اعلان کر دیا کہ اپنے حصے کی زمین چھوڑ دوں گا۔ اس پر کاشت کرنے والے میرے غلام ہاری نہیں، زمین کے مالک ہوں گے۔ پیداوار سب ان کی ہوگی، سب کے حقوق برابر ہوں گے، مرتبہ ایک ہوگا۔ سب نے کہا میرا دماغ زیادہ پڑھنے سے خراب ہو گیا ہے۔ شاید ایسا ہی ہوا تھا، میں نے ہنس کر کہا۔ یہاں تمہیں علاج کے لیے رکھا گیا تھا؟ اگر ایسا ہوتا تو سب سکھی ہو جاتے، میں، میری ماں، میرے معالج، یعنی میرا باپ اور میرا بھائی۔ تمہارے باپ کا خیال بھی یہی تھا؟ اس کو یہ سوچ ورثے میں ملی تھی۔ یہ ایک نسل سے دوسری نسل تک خون میں منتقل ہوتی تھی اور عمر کے ساتھ ساتھ پختہ ہوتی جاتی تھی۔ آباء و اجداد کے زمانے سے یہی خالص خون کی پہچان رہی ہے۔ حاکمیت اور نام و نسب کی برتری کا غرور ہی ہماری پہچان رہا ہے۔ چنانچہ میری باتیں بڑے چودھری صاحب کے لیے تشویش اور پریشانی کا سبب بن گئی۔ ان کے نزدیک یہ کم ذات اور غلامانہ ذہنیت رکھنے والے لوگوں کی سوچ تھی۔ سبھی کہتے تھے کہ مجھے اتنا پڑھانے لکھانے کی کیا ضرورت تھی، اور ولایت بھیجنا وہ تو بڑے چودھری صاحب کی غلطی ہی نہیں بلکہ گناہ کبیرہ تھا۔ اور پھر جب میں یہ کہتا تھا کہ میں آج بھی یہ جانتا ہوں کہ میں کچھ نہیں جانتا، میرے لاجواب کر دینے والے دلائل سے زج اور پاگل ہو کے باپ نے آگ کرنے کی روایتی دھمکی سے میرا علاج کرنا چاہا، اور بالآخر چھوٹے بھائی نے کسی سرجن کی طرح خاندان کے اس کینسر کو جڑ سے نکال کر پھینکنے کا فیصلہ کر لیا۔ میرے باپ نے باطل ناخواستہ بہت مجبور ہو کر اس کی منظوری دے دی۔ اس وقت ماں کی مامتا اس فیصلے پر عمل درآمد کی راہ میں دیوار بن گئی۔ مجھے کوڑیوں کی طرح اس قید خانے میں ڈال دیا گیا۔ باپ پہلے کبھی یہ امید لے کر آ جاتا تھا کہ شاید میرے خیالات میں کوئی تبدیلی آئی ہو، مگر پہلے سے زیادہ دکھی اور مایوس ہو کر لوٹ جاتا تھا۔ صرف ایک میری ماں سب کی مرضی کے خلاف مجھے ہر ممکن سہولت فراہم کرتی رہی۔ تم نے یہ زندگی کس امید میں قبول کر لی تھی؟ میں نے کہا۔ ایک تو میرا اپنا ایمان تھا کہ خدا بہرحال منصف مزاج ہے، اسے زندہ رکھنا ہوگا تو اس کی سبیل بھی پیدا کر دے گا۔ دوسرے، ماں نے میرے ارد گرد جذبات کی اتنی دیواریں کھڑی کر رکھی تھیں کہ انہیں میں عبور نہیں کر سکتا تھا۔ تم رہائی پا کے کیا کرو گے؟ وہی جو کرنا چاہتے تھے۔ شاید۔ دراصل یہ اتنا آسان بھی نہیں۔ اس زمین کا حق ملکیت حاصل کرنے کے لیے مجھے صرف قانونی جنگ نہیں، وہ جہاد کرنا پڑے گا جس میں میرے دشمن میرے اپنے ہی ہوں گے۔ اگر کسی طرح مجھے اپنے حصے کی زمین پر ملکیت کا حق حاصل ہو جائے، تب بھی مشروط ہوگا کہ انہیں میں اپنے پاس رکھوں، ان کا ایک ٹکڑا خیرات میں بھی کسی کو نہیں دوں، اور بفرض محال میں اعلان کر دوں کہ میرے مزارے آ کر مجھ سے ملکیت کا حق لے لیں، تو کس میں ہمت ہوگی کہ یہ حق لینے آئے اور پھر زندہ بھی رہے؟ وہ اور اس کا خاندان اسی زمین میں گاڑ دیے جائیں گے، یہ اندازہ ہے مجھے۔ پھر کیا تم یہ زمین بیچ بھی نہیں سکتے؟ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ کوئی اپنی ماں کی عزت بیچ سکتا ہے؟ یہاں دھرتی کو ماں سے بڑھ کر سمجھا جاتا ہے۔ لیکن میں نے اس قید میں سوچنے کا بہت کام کیا۔ میری ساری مصروفیت یہی تھی۔ مجھے اور بہت کچھ سوجا ہے جو قابل عمل ہے۔ یہ ہو سکتا ہے کہ میں ایک ڈیل کر کے اپنے حق ملکیت سے دستبردار ہو جاؤں، اس کی قیمت وصول کر لوں اور پھر جہاں چاہوں چلا جاؤں، جو چاہے کروں۔ یہ ڈیل نہ ہو سکی تو پھر وہی ہوگا جو تخت نشینی کی جنگ میں اورنگزیب نے کیا تھا۔ بہرحال تخت ایک ہی ہے،
دوسرے کے لیے تو صرف تختہ ہے۔ اس کی بات سنتے ہوئے میں نے غیر ارادی طور پر گھڑی دیکھی۔ وقت تمہارے اعصاب پر سوار ہو گیا ہے اور تمہارا بار بار گھڑی دیکھنا مجھے بھی نروس کر رہا ہے۔ 1 سال گزر گیا مگر یہ رات مجھے اور بھی زیادہ لمبی لگ رہی ہے۔ میں نے کہا، ایک شعر سناؤں حسب حال؟ دعویٰ بہت بڑا ہے ریاضی میں آپ کو، طول شب فراق کو تو ناپ دیجئے۔ وہ مسکرایا۔ اس رات کی بھی صبح ہو جائے گی، آسمان پر اجالا ہوگا تو پہلے روشن دھیان سے دکھائی دے گا، پھر فیصلہ کن لمحہ اپنی آمد کی اطلاع دے گا جب اوپر والے دروازے کا قفل کھولے جانے کی آواز آئے گی۔ امید نے ہم دونوں کے دلوں پر ڈیرے ڈال لیے تھے۔ میں نے اسے آنکھیں بند کیے سر جھکائے دیکھا۔ وہ کچھ سوچ رہا تھا، دعا مانگ رہا تھا یا سو رہا تھا۔ مجھے اس کی حالت پر افسوس ہوا۔ میری طرح وہ بھی جرم بے گناہی کی سزا کاٹ رہا تھا۔ اس کی اصل عمر 30 سال سے کم ہوگی مگر وہ چہرے کی تھکن اور اذیت گہرے حلقوں میں اتری ہوئی تھی۔ وہ 50 سال کا بوڑھا دکھائی دیتا تھا۔ ایک حساس سوچنے والا دماغ جس میں دنیا بھر کی کتابوں کی دانش اور سیاحت کا تجربہ بھرا ہوا تھا، اس کا سب سے بڑا عذاب تھا۔ شاید جسم مزید کچھ عرصہ پابند سلاسل رہتا تو روح از خود اس اذیت خانے کو چھوڑ دیتی۔ میں نے آہستہ سے کہا، انور علی، تم چاہو تو کچھ دیر کے لیے سو جاؤ۔ اس نے آنکھیں کھول کے سر اٹھایا۔ جیل میں تم سزائے موت کے منتظر تھے، اگر تمہارے لیے پھانسی کی تاریخ آ جاتی تو کیا آخری رات تم سو سکتے تھے؟ اللہ سے بہتری کی امید رکھو، میں نے کہا۔ باہر نہ جانے کہاں سے مؤذن کی صدا ابھری۔ دور سے آنے والی یہ آواز میں تب سے سن رہا تھا جب سے ہوش سنبھالا تھا، مگر اس وقت جیسے اس آواز نے میرے دل کے تاروں کو جھنجھوڑ دیا۔ مجھے یوں لگا جیسے ہفت افلاک سے پکارنے والی یہ صدا مجھے احساس دلا رہی ہے کہ دیکھ میرے بندے، تو لاکھ اپنے رب کی طرف سے غافل ہو۔ یہ اس کی شان ہے کہ وہ اپنے بندے سے غافل نہیں ہوتا۔ یہاں نہ وضو کا اہتمام تھا اور نہ نماز کا، مگر میں نے دست بستہ ہو کر نیت باندھ لی۔ مجھے زندگی کی وہ پہلی عبادت لگی جس میں میرا جسم ہی نہیں روح بھی شریک تھی۔ جب میں نے سلام پھیرا تو مجھے احساس ہوا کہ میرے ساتھ انور علی بھی شریک نماز تھا۔ اس نے مسکرا کر میری طرف دیکھا۔ ایسی صبح میری زندگی میں کبھی نہیں آئی تھی۔ یہ سب کتنا غیر متوقع تھا اور اچانک۔ میں نے اپنے قید خانے اور اس کے کمرے کی دیوار کو دیکھا جس میں سے ایک تختہ نکل جانے سے راستہ نکل آیا تھا۔ ایسا میں نے بھی کبھی نہیں سوچا تھا۔ تم نے یہ ضرور سوچ رکھا تھا کہ کبھی رہائی نصیب ہوئی تو تم کیا کرو گے؟ ہاں، پہلے بہت سے خیالی منصوبے تھے، وہ مکمل ہو گئی تو میں نے سوچنا بھی چھوڑ دیا۔ میری زندگی بھی ایک مسلسل فرار ہے۔ تم چاہو تو یہاں قیام کر سکتے ہو میرے ساتھ خیالی منصوبوں کو عملی جامہ پہنانے کے لیے۔ میں نے نفی میں سر ہلایا۔ ابھی تو میرا واحد مقصد حیات نورین کو تلاش کرنا ہے۔ اگر وہ اسی دنیا میں ہے تو زندگی کی آخری سانس تک اس کی تلاش جاری رکھوں گا، اور اگر اس کی تلاش میں کوئی ایسا مقام آیا جہاں مجھے اعتبار آ گیا کہ اب اس سے میدان حشر میں ملاقات ہوگی تو میں وعدہ کرتا ہوں لوٹ کر تمہارے پاس ہی آؤں گا۔ پھر تو میں دعا کروں گا کہ تمہیں نورین جلد سے جلد مل جائے۔ مجھے دکھ اور پچھتاوا ہے کہ میں نے ایسا نہ چاہتے ہوئے بھی یہاں اتنا عرصہ قیام کیا۔ میں انتظار کرتا رہا کہ وہ جہاں بھی ہو لوٹ کے یہاں آ جائے، اور اس خیال سے مجھے بڑی مایوسی ہوتی ہے کہ ایسا نہیں ہوا۔ اگر مجھے کوئی ثبوت مل جاتا کہ نورین کی زندگی اس حادثے کی نظر ہو گئی تو مجھے صبر آ جاتا۔ حادثہ بہت سنگین تھا لیکن میں بچ گیا تھا۔ کیا پتا وہ بھی بچ گئی ہو۔ مجھے بتاؤ، اس تلاش میں میرے وسائل تمہارے کیا کام آ سکتے ہیں؟ میں نے نفی میں سر ہلایا۔ میری زندگی صرف ایک تلاش ہی نہیں، فرار بھی ہے ان سے جو مجھے تلاش کر رہے ہیں۔ میری ایک ذمہ داری ریشم بن گئی تھی، وہ میں تمہارے سپرد کر کے جاؤں گا، تم اس کی حفاظت کر سکتے ہو۔ اس نے درمیان کی دیوار کی خلا کی طرف دیکھا۔ جو بھی اس راستے سے اندر آئے گا وہ سب سے پہلے یہ دیکھے گا۔ میں اٹھ کھڑا ہوا۔ یہ تمہیں بر وقت خیال آ گیا، اسے میں بند کر دیتا ہوں۔ الماری کا الگ ہونے والا تختہ ٹوٹا نہیں تھا، وہ بہت سی باریک اور چھوٹی کیلوں کے نکل جانے سے الگ ہو گیا تھا۔ میں نے اسے اٹھا کے احتیاط سے واپس اپنی جگہ لگایا۔ کیلیں سیدھی تھیں، اوپر نیچے کی چند کیلیں اپنے سوراخ میں بیٹھ گئیں تو باقی خود بخود اپنی پرانی جگہ پر جم گئیں۔ میں نے تختے کو آہستہ سے دبایا تو ہر کیل نے اپنی جگہ پکڑ لی۔ میں نے اسے گھٹنے سے دبایا تو تختہ اپنی جگہ پر قائم ہو گیا۔ کھڑے ہو کے میں نے اس پر چاروں طرف کک ماری۔ اب تختے کے پھر نکلنے کا کوئی چانس نہیں تھا۔ انور علی نے سر ہلا کے اطمینان کا اظہار کیا۔ اب کسی کو شک بھی نہیں ہو سکتا۔ میں نے روشن دان کے اجالے کو دیکھا اور ایک بار پھر گھڑی کو۔ 7 بجنے والے ہیں۔ گیٹ ریڈی، اب کسی بھی وقت ایکشن کا لمحہ آ سکتا ہے۔ میری اعصابی کشیدگی کا وقفہ زیادہ طویل ثابت نہ ہوا۔
میں کمرے میں ہی چل پھر کے اور ہاتھ پیروں کو ایکشن کے انداز میں ہلا کے 10 منٹ گزار رہا تھا کہ اوپر سے تالا کھولے جانے کی آواز آئی اور پھر دروازہ کھلا۔ انور علی نے ایک دم لیٹ کر آنکھیں بند کر لیں اور میں دوڑ کر اندر والے دروازے کے ساتھ دیوار سے چپک گیا، اس طرح کہ اندر آنے والے کی نظر دوسری طرف ہو اور میں پیچھے سے اسے دبوچ لوں۔ میں نے سانس روک کے سنا۔ اوپر سے 2 افراد کے نیچے اترنے کی چاپ سنائی دے رہی تھی۔ ایک نے کچھ کہا اور دوسرے نے جواب میں کہا، روز ایک ہی بات نہ بولا کر، میں کون سا گھنٹہ لگاتا ہوں۔ پھر دروازے کا تالا باہر سے کھولا گیا۔ میرے اعصاب پوری طرح کھچ گئے اور میں نے آنکھیں بند کر کے آخری بار اپنے معبود اور مسجود سے مدد مانگی۔ پھر دروازہ کھلا اور ایک داڑھی والا ادھیڑ عمر شخص اپنے دونوں ہاتھوں میں ٹرے اٹھائے ہوئے اندر داخل ہوا۔ میں نے گہری سانس لی اور 10 تک گنا۔ ٹرے والا انور علی کے بیڈ تک نصف فاصلہ طے کر چکا تھا جب میرا جسم حرکت میں آیا۔ نصف کھلے دروازے کے پیچھے کسی کی موجودگی کو میں محسوس کر سکتا تھا، یہاں تک کہ میرے کان اس کے تنفس کی آواز بھی سن رہے تھے۔ وہ ایک مسلسل حرکت تھی کہ میں دروازے کی اوٹ سے جن کی طرح نمودار ہوا، اور اس سے پہلے کہ دروازے کے عقب میں آخری سیڑھی پر کھڑا ہو کر گارڈ سنبھلتا، میں نے ایک ہاتھ اس کے گریبان میں ڈال کر اسے اپنی طرف کھینچا۔ اس کے حلق سے ایک بے ساختہ ہاں کی صدا نکلی جس میں حیرت سے زیادہ خوف شامل تھا۔ وہ آگے آیا تو میں نے اسے چھوڑ دیا۔ میں نے ایک سیڑھی نیچے خود کو سنبھالنا چاہا مگر ناکام رہا، اور جب وہ منہ کے بل فرش چومنے جا رہا تھا تو میری لات اس کی کمر پر لگی۔ وہ چاروں شانے چت پتھریلے فرش پر گرا۔ اس کے جسم کی ساری ہڈیاں اوپر سے نیچے تک چٹک گئی ہوں گی، لیکن جتنی آواز سے اس کی پیشانی فرش پر لگی تھی اس کے بعد یہ ممکن ہی نہیں تھا کہ وہ سر اٹھا کر دیکھ سکتا۔ ٹرے لانے والے ملازم نے آدھے فاصلے کے بعد پلٹ کر دیکھا اور وہی منجمد ہو گیا۔ میں نے زینے کا دروازہ آہستہ سے بند کیا اور نیچے جھک کر اس گوریلے جیسے گارڈ کی واسکٹ میں سے آٹومیٹک ریوالور نکال لیا۔ اس کی بے پرواہی نے میرا کام بہت آسان کر دیا تھا۔ ہر روز وہ اسی طرح آتا تھا، جو چند منٹ دروازے پکڑے کھڑے رہتا تھا اور ملازم ٹرے رکھ کے لوٹ آتا تھا۔ وہ انور علی کو 1 سال سے ان زنجیروں میں بندھا دیکھ رہا تھا اور خطرے کے خیال کا اس کے ذہن سے گزر تک نہ تھا۔ وہ کمزور بیمار بوڑھوں جیسا جوان تالا کھول کے یا زنجیر توڑ کے حملہ کر دے، یہ اتنا ہی ناممکن تھا جتنا اس کا اڑ کے روشن دان سے پرواز کر جانا۔ بفرض محال ایسا ہو جاتا تو وہ ایک بڑے مکے میں اپنے بڑے مالک کو فرش پر اسی طرح لیٹا دیتا جیسے اب خود لیٹا ہوا تھا۔ دروازہ کھولتے وقت ریوالور نکال لینا اس کے نزدیک بے مقصد ہو گیا تھا۔ ملازم پھٹی پھٹی آنکھوں سے مجھے دیکھ رہا تھا اور کانپ رہا تھا۔ مجھے مت مارنا، وہ ہکلایا۔ میں نے سکون سے کہا، ٹرے رکھ تو میز پر اور دیوار کی طرف منہ کر کے گھٹنوں کے بل بیٹھ جاؤ۔ انور علی پلک چھپکائے بغیر مجھے دیکھ رہا تھا۔ 10 سیکنڈ، صرف 10 سیکنڈ میں تم نے تختہ الٹ دیا، اس نے خوشی سے کپ کپاتی آواز میں کہا۔ میں نے سب دیکھا۔ یہ سب تائید ایزدی ہے انور علی، ورنہ اسی سین میں محافظ کی جگہ میری خون آلود لاش پڑی ہوتی اگر ریوالور اس کے ہاتھ میں رکھا ہوتا۔ میں نے جھک کر بے سود پڑے ہوئے 6 فٹ قد اور 200 پاؤنڈ کے سیاہ فام گارڈ کو سیدھا کیا۔ میں پوری طرح تیار تھا کہ گارڈ مجھے دھوکہ دینے کے لیے مکر سے کام لے رہا ہوگا تو ایک دم مجھ پر جھپٹے گا۔ ایسا ہوتا تو میں اپنے ہاتھ کے ریوالور سے اس کے سر پر وہ فیصلہ کن وار کرتا جو اسے سچ مچ دنیا و مافیہ سے بے خبر کر دیتا، لیکن اس کی کھوپڑی میں دماغ ہل گیا تھا۔ وہ سچ مچ بے ہوش تھا۔ اوپر نیچے کے دروازوں کی چابیاں قفل میں لٹک رہی تھیں۔ انور علی کی زنجیر میں پڑے تالے کی چابی کسی جیب میں نہ تھی۔ یہ بات میرے لیے کچھ تشویش کا سبب بنی۔ پھر یہ چابی مجھے لاکٹ کی طرح اس کے گلے میں پڑی نظر آ گئی۔ ایک ہاتھ کے جھٹکے سے زنجیر ٹوٹ گئی۔ گارڈ آہستہ سے کراہا۔ اس کا مطلب تھا کہ وہ بہت جلد ہوش میں آ جائے گا۔ میں چابی لے کر الٹے پاؤں زنجیر میں پڑے قفل کی طرف گیا۔ میری نظر ایک لمحے کے لیے بھی گارڈ سے نہیں ہٹی۔ اپنا ہاتھ پیچھے کر کے میں نے انور علی کو چابی تھمائی۔ یہ لو، تمہاری آزادی کا پروانہ تمہاری جگہ اب یہ لے گا، جلدی کرو، لے آؤ اسے، انور علی نے جذبات سے کامتی ہوئی آواز میں کہا۔ میں نے گارڈ کو کالر سے پکڑ کے اٹھایا اور اپنی طرف گھسیٹا۔ پیر کھسٹنے سے اس کا ایک بوٹ نکل گیا۔ وہ پھر سے کراہا۔ میں نے اسے نیچے ڈالا اور اس کے ایک پاؤں میں زنجیر ڈال کے قفل بند کر دیا۔ ملازم نے سر گھما کے یہ منظر دہشت دیکھا۔ انور علی نے اس کی ایک لات رسید کی۔ اس نمک حرام کی سزا کیا ہوگی؟ ملازم نے اس کے پیر پکڑ لیے۔ میں مجبور تھا مالک، میں انکار نہیں کر سکتا تھا، مجھے معاف کر دو۔ میں نے کہا، انور علی اس سے بعد میں نمٹ لینا، یہ کہیں نہیں جا سکتا، کم آن۔ انور علی دروازے کی طرف بڑھا تو میں نے ملازم سے کہا، تمہارے لیے معافی اسی صورت میں ہے کہ خاموش بیٹھے رہو۔ اس نے سر ہلایا اور میں انور علی کے پیچھے زینہ چڑھ گیا۔
دروازے کو باہر سے قفل لگا کے میں انور علی کے پیچھے لپکا جو بڑی مستعدی سے اوپر کے زینے تک پہنچ گیا تھا۔ ریوالور کا سیفٹی کیچ ہٹا کے میں نے اوپر والے دروازے کی چابی انور علی کو دی۔ اب ہم کسی اسٹور میں تھے، اس میں بھی اجناس وغیرہ کا ذخیرہ تھا، بالکل اسی طرح جیسے دوسرے کنارے پر زینے کے بعد تھا۔ اب رہنمائی تم کرو گے، پہلے ہم بادشاہ سلامت کو بتائیں گے کہ ان کی حکومت کا تختہ الٹا جا چکا ہے۔ انور علی خواب میں چلنے والے کی طرح بولا، کیا واقعی ایسا ہو گیا ہے؟ کمرے کے باہر ایک برآمدہ تھا، پہلے کمرے کا دروازہ بند تھا۔ انور علی تیزی سے اگلے دروازے کی طرف بڑھا، آخری کمرے کا دروازہ کھول کے کوئی عورت باہر آئی اور اپنی جگہ منجمد ہو گئی۔ انتہائی خوف اور حیرت نے اس کی چیخ ہی روک لی تھی۔ یہ ہے اکبر علی کا کمرہ، انور علی بولا۔ اس کا جملہ پورا ہونے سے پہلے ہی اکبر علی باہر آ گیا۔ میں نے اسے اچانک اپنے مقابل پایا، میرے ایک دھکے نے اسے واپس کمرے میں پہنچا دیا۔ بس اکبر علی، تمہارا کھیل ختم ہوا۔ ایک گالی دے کر وہ مجھ پر حملہ آور ہوا۔ میں نے اسے اپنے گھٹنے پر لیا اور ٹانگ اٹھا کر ایک ہاتھ سے اسے الٹ دیا۔ وہ زمین پر گرا ہی تھا کہ میں نے ایک کک ماری۔ وہ گرتے ہی تڑپ کے اٹھا، کک اس کے منہ پر لگی تھی۔ کسی عورت نے دل ہلا دینے والی چیخ ماری، اکبر، میں گولی مار دوں گا تجھے، انور علی چلایا۔ اب میں نے اس کے ہاتھ میں ریوالور دیکھا، یہ شاید اکبر علی کا ریوالور تھا۔ انور علی، خود پر قابو رکھو، عورت چلائی۔ بھائی جی، میں ہاتھ جوڑتی ہوں، اسے مت مارنا۔ اکبر علی کے منہ سے خون رس رہا تھا، میری ٹھوکر سے اس کے ہونٹ پٹ گئے تھے اور سامنے والے 2 دانت غائب ہو چکے تھے۔ بیک وقت 2 ریوالوروں کا رخ اپنی طرف دیکھ کر اس نے اپنی ہار مان لینے میں ہی عافیت سمجھی۔ گولی مت چلانا بھائی جی۔ دروازہ ایک دھماکے سے کھلا۔ کیا ہوا شانو؟ ایک بوڑھی عورت نے اندر آتے ہوئے کہا۔ پھر میں نے اس کی چیخ سنی، انور، کیا تو بھائی کے خون سے ہاتھ رنگے گا؟ اس نے چلا کے کہا، تجھے میری قسم۔ نہیں ماں جی، آپ کو قسم دینے کی ضرورت نہیں، اسے مارنا ہوتا تو میں اب تک مار چکا ہوتا۔ میں نے 2 قدم پیچھے ہٹ کے دروازے کے قریب پوزیشن لے لی۔ باہر سے کسی مرد نے پوچھا، یہ کیسا شور ہے؟ پھر بڑے چودھری نے اس سین میں انٹری کی۔ وہ اندر آیا اور اپنی جگہ بت کی طرح ساکت رہ گیا۔ اس کی نظر نے یہ منظر دیکھا اور سمجھ لیا کہ معاملات پر اب نہ اس کا اختیار ہے اور نہ اس کے حاکم بیٹے کا۔ اس نے اپنے پیچھے دروازہ بند کر دیا اور اپنی بیوی کے ساتھ جا کھڑا ہوا۔ ابا جی، اکبر کو بچا لو، کمرے میں پہلے سے موجود عورت نے زاروں قطار روتے ہوئے فریاد کی۔ میرا انور اتنا ظالم نہیں ہے شانو کہ خود تجھے بیوہ کرے، انور کی ماں نے روتے روتے کہا۔ پہلے یہ بتا دے کہ اب تو اپنے بھائی کے ساتھ کیا کرے گا انور، اور مجھے کیا سزا دے گا، چودھری نے کانپتی آواز میں کہا۔ صورتحال اب پوری طرح کنٹرول میں آ چکی تھی۔ انقلاب کامیاب ہو گیا تھا، اور جیسا کہ کہا اور سمجھا جاتا ہے، کامیابی ہی کامیابی کے لیے سب سے بڑی سند ہوتی ہے۔ میں نے کہا، چودھری صاحب، آپ پرسکون رہیں اور بیٹھ جائیں۔ چودھری نے مجھے کھا جانے والی نظروں سے دیکھا۔ یہ سب تیری وجہ سے ہوا، رائٹ، اور اسی لیے میں آپ کو ضمانت دے رہا ہوں کہ آگے بھی آپ کی حیثیت میں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ آپ انور علی کے بھی والد ہیں اور اس کے لیے زیادہ باعث عزت۔ آپ بھی بیٹھ جائیں ماں جی۔ وہ دونوں پیچھے ہٹ کے ایک صوفے پہ بیٹھ گئے تو انور علی نے چھوٹے بھائی کی طرف دیکھا۔ بیٹھ جا تو بھی، لیکن خیال رکھنا کہ باہر سے تیرا کوئی حامی اور جان نثار اندر نہ آئے، ورنہ مارا جائے گا۔ زخم خوردہ سانپ کی طرح بل کھانے والا اکبر علی اپنی بیوی کے پاس بیڈ پر بیٹھ گیا۔ تو میری جگہ نہیں لے سکتا انور، تیری یہ بدماشی نہیں چلے گی۔ تیری یہ غلط فہمی بھی بہت جلد دور ہو جائے گی اکبر، جب میری جگہ تو لے گا۔ اکبر کی بیوی شاہینہ نے پھر سے رونا شروع کر دیا۔ اسے معاف کر دو بھائی جی، کبھی میرے لیے ایک بار بھی تیرے دل میں رحم جاگا تھا؟ یہ بات ایک بار بھی کہی تھی تو نے میرے لیے اپنے شوہر سے؟ کیا ضرورت تھی تجھے؟ تو بنی ہوئی تھی مہارانی، راج پاٹ کی مالک۔ انور علی نے نفرت اور حقارت سے کہا۔ پوچھ لو ان سے، کئی بار میں نے ہاتھ جوڑے، پاؤں پکڑے۔ بس کر بھابی، جھوٹ کی بھی کوئی حد ہوتی ہے۔ ابھی تو قرآن اٹھا کے قسم کھانے کو بھی تیار ہو جائے گی اور بعد میں اللہ سے بھی معافی مانگ لے گی کہ وہ میری مجبوری تھی۔ لیکن کیا میں جانتا نہیں کہ اکبر کو تو نے کتنا اکسایا تھا میرے خلاف؟ اندھا بہرا نہیں تھا میں، سب معلوم ہے مجھے کہ تو کیا چاہتی تھی۔ تو نے اپنی ساس کے خلاف اکبر کو کتنا بھڑکایا تھا کہ سانپ کو زندہ چھوڑو گے تو موقع ملتے ہی وہ ڈس لے گا، اور اب تو کہے گی کہ دیکھا میں نے غلط نہیں کہا تھا، میری مان لیتے تو یہ دن دیکھنا نہ پڑتا۔ کیا اب تیرے مشورے پر عمل کروں، نصیحت پکڑوں اس بات سے؟ اکبر کی ماں نے کہا، دیکھ پتر، اس کی ماں بھی ہوں میں، اس نے کوئی بات تو مان لی تھی میری۔ انور نے کہا، خدا کے لیے ماں جی، اب اور کوئی قسم نہ دینا مجھے، اکبر کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کروں گا میں، یہ بھی زندہ رہے گا اور شاید زیادہ آسانی کے ساتھ۔
مجھے دیکھ رہی ہو نا؟ تمہیں یاد تو ہوگا کہ جب مجھے تہخانے میں پھینکا گیا تھا تو میری صحت کیسی تھی؟ بولو۔ ہاں، صحت تو پہلے جیسی نہیں رہی تیری۔ اس کی وجہ کا بھی علم ہے تمہیں؟ انور نے نظر ماں پر مرتکز رکھی۔ چپ کیوں ہو؟ اس کی وجہ نہ وہ قید خانہ ہے، نہ وہ زنجیر، نہ خوراک کی کمی۔ کیا تمہیں معلوم ہے کہ مجھے کھانے میں زہر دیا جا رہا تھا؟ انور کی ماں نے ایک چیخ ماری۔ یہ غلط ہے، جھوٹ ہے۔ یہ سچ ہے ماں جی، اور اس کا ثبوت بھی مل جائے گا آپ کو، انور نے زہر خند لہجے میں کہا۔ ہم سب بھی وہی کھاتے تھے، صرف ایک وقت۔ تم نے دیکھا کہ میں ایک وقت کھانا کھاتا تھا، اس لیے زندہ بچ گیا۔ تم نے جب پوچھا تو میں نے بہانہ کر دیا کہ بھوک نہیں لگتی۔ اکبر غرایا۔ اس سے پوچھو کہ کیا فرشتے بتاتے تھے اسے یہ سب، یا یہ اپنی کتے جیسی ناک سے سونگھ لیتا تھا؟ مارنے والے سے بچانے والے کا ہاتھ زیادہ طاقتور ہے اکبر۔ تو یہ بھول گیا تھا طاقت کے غرور میں کہ 100 دن چور کے تو ایک دن کوتوال کا، اور اس دن چور پھانسی پر لٹکتا ہے۔ تجھے یہ بھی خود پر غرور تھا کہ تو اپنے ہی جیسے فانی انسانوں کی زندگی اور موت پر اختیار رکھتا ہے۔ وہ تیرے ہی وفاداروں میں سے ایک تھا جس کی طرف سے مجھے وارننگ مل جایا کرتی تھی، ایسے کہ کسی کو شک بھی نہ ہو۔ اگر میں یہ بات ماں کو بھی بتا دیتا تو تجھے معلوم ہو جاتی، اور تو ان سب کو بدل دیتا جو میری حفاظت اور مجھے خوراک کی فراہمی پر مامور تھے۔ چل اب بتا دے اس کا نام، بڑے چودھری نے کہا۔ نہیں، اس کا نام کبھی میری زبان پر نہیں آئے گا، کبھی نہیں۔ اب مجھے اس کے احسان کا بدلہ چکانا ہے۔ میں اس کی زندگی کا دشمن نہیں ہو سکتا، لیکن میدان حشر میں وہ ضرور سامنے آئے گا، اور تب اس کی گواہی کو مسترد نہیں کیا جا سکے گا۔ اس نے مجھے ایک پیغام دے دیا تھا کہ جس کھانے میں زہر ہوگا اس میں سارے برتن ایک رنگ کے ہوں گے سوائے ایک پلیٹ کے۔ وہ مختلف رنگ کی ہوگی یا کسی ایک پلیٹ کا کنارہ ٹوٹا ہوا ہوگا۔ شروع کے چند ہفتوں میں ایسا نہیں تھا، لیکن جب کھانے میں زہر ملانے کا سلسلہ شروع ہوا تو مجھے وارننگ دیر سے ملی۔ کئی دن میں زہر آلود کھانا کھاتا رہا، شاید کئی ہفتے۔ میری بھوک سے مر گئی تھی، مجھے پیاس بہت لگتی تھی اور منہ کا ذائقہ خراب ہو گیا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ اثر کرنے والا زہر تھا۔ پھر بھی میری صحت تیزی سے گری۔ پھر مجھے خبردار کر دیا گیا اور میں کھانے کو بہت غور سے دیکھنے لگا۔ میرے محسن کی بات غلط نہیں تھی، شاید وہ خود اس کا خیال رکھتا تھا۔ میں نے خود کو ایک وقت کھانے کا عادی بنا لیا۔ پھر میں آدھا کھانا چھپا کے رکھنے لگا بیڈ کے نیچے۔ میرا وزن بہت کم ہوا ہے، مگر میں زندہ ہوں اور صحت مند۔ یہ ایسی بات تھی جو انور علی نے مجھے بھی نہیں بتائی تھی، دانستہ یا پھر وہ بھول گیا تھا۔ میں تجھے زہر نہیں دوں گا اکبر، کھانا تو اماں اپنے نگرانی میں بنوائے گی، وہ خود لے جانا چاہے تو اس کی مرضی، تجھے اپنے ہاتھ سے کھانا کھلانا چاہے تو یہ بھی اس کی مرضی۔ چل اب اٹھ۔ شاہینہ چلائی، بھائی جی رحم کرو، اور ایک دم انور کے پیروں سے لپٹ گئی۔ انور نے بڑی بے رحمی سے بال پکڑ کے جھٹکا دیا اور الگ کر دیا۔ خطرہ تیرے شوہر نے بھی مول نہیں لیا تھا، میں بھی نہیں لوں گا۔ میں نے بیڈ پر اکیلے بیٹھے ہوئے اکبر کو ریوالور سے اشارہ کیا۔ چل بھائی، تیری سزا کا وقت شروع ہو گیا۔ اکبر دہشت زدہ ہو کر پیچھے ہوا۔ نہیں نہیں، میں نہیں جاؤں گا، ماں جی مجھے بچا لیں۔ میں نے بہتر سمجھا کہ اس میلو ڈرامائی سین کو مختصر رکھوں۔ اکبر جسمانی طور پر مجھ سے زیادہ طاقتور نہیں تھا۔ میں نے اس کی ٹانگ پکڑ کے کھینچی اور وہ نیچے گرا تو اسے کالر سے پکڑ کے کھڑا کر دیا۔ چلو چھوٹے چودھری صاحب آگے۔ میں نے اسے پیچھے سے دھکیلا اور دروازے سے باہر کر دیا۔ میں نے اس کی بیوی کی دل خراش چیخوں کو بھی نظر انداز کیا اور اس کی ماں کی سینہ کو بھی۔ وہ دھاڑے مار مار کے رو رہی تھی۔ یا میرے مولا، مجھے موت کیوں نہیں آ جاتی؟ جن کو میں نے جنا وہ کتوں کی طرح ایک دوسرے کے خون کے پیاسے کیوں ہو گئے؟ انور پتر، تو بہت پڑھا لکھا اور سیانہ ہے، تیرا دل کیوں پتھر ہو گیا؟ میں پیچھے سے بار بار اکبر کو دھکیلتا رہا۔ اس نے خود کو چھڑانے کی ناکام کوشش کی، اپنے ملازموں اور جانثاروں کو پکارا، مگر اب میرے ہاتھ میں ریوالور تھا اور میں نے دھاڑ کر سب سے کہہ دیا تھا کہ جو سامنے آئے گا مارا جائے گا۔ انور علی خود برآمدے میں پوری اتھارٹی کے ساتھ موجود تھا۔ محافظ اور ملازم اس کے تیور پہچان رہے تھے۔ ان کا مالک و آقا بدل گیا تھا۔ بالآخر وہی آ گیا تھا جو بڑے چودھری کا اصل جانشین تھا۔ یہ قدرت کے انصاف کا تماشا عبرت تھا جسے وہ خاموشی سے دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے اپنی وفاداری بدل لی تھی۔ شاہینہ میرے پیچھے دوڑی۔ بھائی جی مجھے بھی ساتھ جانا ہے، میں اس کے ساتھ رہوں گی۔ انور نے اسے روک دیا۔ تنہائی ہی تو اس کی سزا ہے، اب یہ کبھی اپنوں کی شکل پھر نہ دیکھے گا۔ تو بھی دیکھ لے آخری بار اسے۔ بھابھی کے منہ سے گالیوں اور بددعاؤں کا گندا نالا بہنے لگا۔ موڑ پر میں نے دیکھا، اس کی ماں پیچھے کھڑی اسی طرح فریاد کر رہی تھی۔ اکبر نے میری توقع سے کم مزاحمت کی۔ وہ جسمانی طور پر اتنا کمزور بھی نہیں تھا۔ دیہات کی خالص خوراک اور ناز و نعم میں پلا ہوا اکبر قد کاٹ میں بھی اچھا تھا۔
وہ برابر کی جنگ لڑنے کی کوشش کرتا تو یقیناً مار کھاتا، کیونکہ میں بہرحال مارشل آرٹ کی تربیت بھی رکھتا تھا اور جیل میں بھی پریکٹس نے میری مہارت کو قائم رکھا تھا۔ لیکن اکبر کے اندر ایک مجرم کی بزدل روح تھی جس نے اس سے مقابلے کی سکت چھین لی تھی۔ وہ ہار سے پہلے ہار مان گیا تھا۔ جیسے جیسے وہ آگے بڑھ رہا تھا، آنے والے روز و شب کے عذاب کا خیال اس کو بے جان کر رہا تھا۔ اس کی حالت پھانسی گھاٹ پر جانے والے قیدی جیسی تھی۔ اس کے قدم لڑکھڑانے لگے تھے اور اس کا غصہ یوں خارج ہو چکا تھا جیسے غبارے کی گیس نکل جائے تو وہ اوپر اڑنے کے بجائے فرش پر رینگنے لگتا ہے۔ وہ منت سماجت اور خوشامد پر اتر آیا تھا، معافیاں مانگ رہا تھا کہ اس نے مجھ سے بدسلوکی روا رکھی، مجھے لالچ دے رہا تھا۔ زینے پر پہنچ کر وہ لڑکھڑا گیا اور مجھے اسے سنبھالنا پڑا۔ میں نے کہا، مرد بنو اکبر علی، دیکھو تمہارے بھائی نے کیسے مردانہ وار تمہارا ظلم برداشت کیا۔ یہاں بہت فرصت ہوگی تمہیں سوچنا کہ تم کیا کرتے رہے تھے، کس کس کے ساتھ تم نے زیادتی کی، کس پر کتنا تشدد کیا، کس کا حق مارا اور کسے بے خطا مارا۔ خدا سے معافیاں مانگنا اپنی بدعمالیوں کی۔ نیچے پہنچ کے میں نے اسے بیڈ پر دھکا دیا اور اپنا رخ اس کی طرف کرتے ہوئے الٹا چلتا ہوا اس گارڈ کی طرف گیا جو زنجیر میں بندھا پڑا تھا۔ اب وہ ہوش میں آ گیا تھا اور پھٹی پھٹی آنکھوں سے ایک ناقابل تصور منظر دیکھ رہا تھا۔ میں نے چابی اس کی طرف پھینکی۔ اپنے پیروں میں پڑی زنجیر کا تالا کھولو اور چابی مجھے واپس کر دو۔ خیال رکھنا کہ تم نے ذرا بھی غلط حرکت کی تو اس ریوالور کی گولی تمہارے سر میں اتر جائے گی۔ میرا نشانہ کیسا ہے یہ تم مرنے سے پہلے اندازہ کر لو گے۔ اس نے خاموشی سے چابی لی اور تالا کھول کے مجھے واپس کر دی۔ اکبر علی اسے گالیاں دینے لگا، حرام زادے، کتے، نمک حرام، غدار، اس دن کے لیے پالا تھا میں نے تجھے۔ میں نے اس سے کہا، اکبر علی کے پیروں میں زنجیر ڈال کے تالا لگا دو۔ وہ اکبر علی کی طرف بڑھا تو اکبر علی اس پر حملہ آور ہوا۔ گارڈ دھکے سے پیچھے گر گیا۔ اکبر علی دیوانہ وار زینے کی طرف دوڑا تو میں نے ٹانگ اڑا دی اور وہ بری طرح منہ کے بل فرش پر گرا۔ محافظ نے اسے پیچھے سے دبوچ کے اٹھایا اور گھسیٹ کر لے گیا۔ زنجیر کی جھنکار کے ساتھ ہی تالے کا کھٹکا سنائی دیا اور محافظ پیچھے ہٹ گیا۔ اکبر علی فرش پر اوندھا گر کے دھاڑے مارنے لگا۔ میں نے کہا، میں تو یہاں سے چلا جاؤں گا، تمہارے مستقبل کا فیصلہ انور علی کرے گا۔ جو کچھ تم نے میرے ساتھ کیا میں تمہیں معاف کرتا ہوں، انور علی کے معاملات وہ جانے۔ میں پلٹا اور گارڈ کو آگے رکھ کے دروازے سے سینے پر چڑھ گیا۔ دروازے کو خود میں نے لاک کیا لیکن چابی گارڈ کو نہیں دی۔ ہاتھی جیسے وجود کے ساتھ اس میں دم خم ایک چوہے جتنا بھی نہیں رہا تھا۔ نمک خوار ایسے ہی ہوتے ہیں، جس کا کھائیں گے اسی کا گائیں گے۔ میں واپس اوپر پہنچا تو صورتحال میں کوئی زیادہ تبدیلی نہیں آئی تھی۔ معزول و معتوب حکمران کی لاوارث رہ جانے والی شریک حیات بیک وقت اپنے سہاگ اور اپنے اقتدار سے محرومی کا ماتم کر رہی تھی۔ ابھی تک اسے اعتبار نہیں آیا تھا کہ جو اس کی آنکھیں دیکھ رہی ہیں وہ کوئی بھیانک خواب کا حصہ نہیں ہے۔ یہ عرش سے فرش پر پھینکے جانے کی صورتحال تھی جو کبھی اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں آئی ہوگی۔ وہ سنبھلنے کی کوشش کر رہی تھی لیکن صدمے نے اس کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سلب کر لی تھی۔ بڑے چودھری کو چپ لگ گئی تھی۔ وہ ہر طرف سے پس رہا تھا۔ پہلے اس نے بڑے بیٹے کے خلاف چھوٹے کی حمایت کرنے کی غلطی کی تھی۔ آج صرف وہ نہیں، اس کا خمیازہ سب بھگت رہے تھے۔ دونوں حریف ایک ہی ماں کے بیٹے تھے اور اس کے جذبات میں مامتا کے سوا کچھ نہیں تھا۔ پہلے بھی وہ ان کی دشمنی کے درمیان پس رہی تھی جو اسی کا دودھ پی کے جوان ہوئے تھے۔ آج وہ پہلے سے بھی زیادہ عذاب میں تھی۔ بڑا بیٹا ایک مختلف ذہن رکھتا تھا اور اسے مجبور سمجھ کر معاف بھی کر سکتا تھا، مگر چھوٹے کے لیے وہ کیا کرے؟ وہ تو ماں ہی کو الزام دے گا کہ تم نے مجھے ایک سانپ کا سر نہیں کچلنے دیا۔ اس وقت میں نے تمہاری نہ سنی ہوتی تو آج مجھے سزا نہ بھگتنی پڑتی۔ میں نے اسے مار کے کہیں گاڑ دیا ہوتا تو آج کہیں اس کی قبر کا نشان بھی نہ ہوتا اور نہ تمہارے دل میں اس کی یاد۔ تم 4 دن رو کے سب بھول جاتی، مگر اب تم سدا روتی رہو گی۔ ماں جی، اپنی بہو کو لے جاؤ یہاں سے، انور علی نے رکھائی سے کہا۔ میرے دل پر اب آنسو اثر نہیں کرتے۔ 1 سال میں صدمات جھیل جھیل کر یہ دل پتھر کا ہو گیا ہے۔ انور، یہ ماں بننے والی ہے، ماں نے روتے روتے کہا۔ یعنی قدرت بھی تیرے چھوٹے بیٹے کی سزا کو زیادہ سخت بنانے کا فیصلہ کر چکی ہے۔ کیسا ہوگا جب باپ کبھی بھی اپنے بیٹے کی صورت نہیں دیکھ پائے گا؟ خوشی کی بات اس کے لیے یہی ہوگی کہ اس ساری زمین کا وہ اکیلا مالک ہے۔ ابھی یہ زمین نہ اس کی ہے نہ تیری، ماں چلائی۔ ہو جائے گی کسی دن۔ ابا جی یہی چاہتے تھے نا کہ میرا حصہ بھی اسے ملے۔ انہیں بہت اعتبار تھا اس پر کہ ان کی جدی پشتی جائیداد کا وہی صحیح وارث ہے جو اس کی حفاظت کر سکتا ہے۔ بڑا بیٹا ہرگز اس قابل نہیں۔ زمین ساری رہنی چاہیے، اولاد رہے نہ رہے۔ کیوں ابا جی؟ بڑے چودھری کی آنکھوں سے 2 آنسو چھلک پڑے جو اس نے روک رکھے تھے۔
میں تسلیم کرتا ہوں اپنی غلطی کو انور، کیا تو میری غلطی کو معاف نہیں کر سکتا؟ اگر میں اپنی زمین جائیداد آدھی تم دونوں کے نام کر دیتا تو یہ دن کیوں دیکھنا پڑتا مجھے؟ ایسا اب بھی ہو سکتا ہے انور، اس کی ماں نے کہا۔ پہلے مجھے گزرے ہوئے سال کا ایک ایک دن، ایک ایک لمحہ لوٹا دو، وقت کو وہیں پھر لے جاؤ جہاں سے تمہاری خطا میری سزا بنی تھی۔ تم اب بھی جانبداری سے کام لے رہے ہو محترم والدین۔ کیا ہمارے بچپن میں تم نے ہمارے درمیان کوئی فرق رکھا تھا؟ کسی ایک کے ساتھ زیادتی کی تھی؟ نہیں کی تھی نا۔ جو ایک کو ملتا تھا وہی دوسرے کو، جو وہ کھاتا تھا وہی میں۔ اسے انعام ملتا تھا تو مجھے بھی ملتا تھا، اور قصور پر مار بھی پڑتی تھی تو اسے بھی۔ فرمائش اس کی پوری ہوتی تھی تو میری بھی۔ پھر آج سزا صرف میرے لیے کیوں؟ چودھری نے خاموشی سے سر جھکا لیا۔ انور کی ماں کے آنسو رائے گا گئے۔ کم سے کم 1 سال تو اس کی سزا بھی دیکھیں، پھر رحم کی اپیل کریں، یا مجھے بتا دیں کہ ایسی ہی کوشش آپ نے میری رہائی کے لیے بھی کی تھی۔ تو جانتا ہے میں نے بھی کوشش کی تھی تجھے زندہ رکھنے کی، ماں نے فریاد کی۔ اب تمہیں یہ کوشش کرنے میں ذلت بھی نہیں اٹھانی پڑے گی۔ میرا اسے مارنے کا کوئی ارادہ نہیں، نہ زہر دے کر اور نہ تشدد کر کے۔ تمہیں اس کے لیے کوئی رعایت حاصل کرنے کے لیے مجھ سے التجا نہیں کرنی پڑے گی۔ تم جو چاہو گی اسے فراہم کر دیا جائے گا۔ پھر بھی تم خوش نہیں ہو، اسے کوئی اذیت نہیں ہوگی جو میں نے برداشت کی تھی۔ جیسی تیری مرضی انور، سزا پہلے بھی میرے لیے تھی اور اب بھی میرے لیے ہی ہے۔ اس کا ذمہ دار میں کیسے ہو گیا؟ فیصلہ کرنے والے تو ابا جی تھے، انور نے جذبات سے آری لہجے میں کہا۔ اس کی ماں اٹھ کھڑی ہوئی۔ چل میرے ساتھ آ جا بہو، کچھ نہیں ملے گا تجھے بھائی جی سے ذلت کے سوا۔ انور علی کا یہ رویہ میری توقعات سے خاصا مختلف تھا۔ اس نے اپنے بارے میں جو کچھ بتایا تھا اس میں وہ ایک دانشورانہ ذہن رکھنے والا، نرم دل اور مساوات پر یقین رکھنے والا انسان ثابت ہوتا تھا، جو اس جاگیردارانہ معاشرے اور خاندان میں ایسے ہی تھا جیسے آزر کے گھر میں ابراہیم۔ لیکن اب میں اپنی رائے بدلنے پر مجبور ہو گیا تھا۔ یہ سال بھر کی اسیری اور ذلت کا رد عمل تھا، یہ اس کے اندر چھپ کر بیٹھا ہوا جاگیردار جو اب آزادی پاتے ہی باہر نکل آیا تھا، اور اس نے سنگ دلی یا غیر لچکدارانہ رویہ اختیار کیا تھا اور کسی قسم کی جذباتی شلغار سے متاثر نہیں ہوا تھا۔ اس کی جگہ اگر اکبر علی بھی ہوتا تو کسی کے ساتھ رعایت نہ کرتا۔ بے شک اس نے اپنا کیس دلیل کے ساتھ لڑا تھا، اور کسی کے پاس اس کے عائد کیے ہوئے الزامات کا نہ جواب تھا اور نہ ہی جواز۔ اس نے قائل چاہے نہ کیا ہو مگر ثابت کر دیا تھا کہ جو کچھ وہ کر رہا ہے عین انصاف ہے، اور اکبر علی کے ساتھ جیسے کو تیسا کے مطابق یہی سلوک ہونا چاہیے تھا۔ اس کی ماں اپنی بہو کو لے گئی تو صورتحال بہت حد تک پرسکون ہو گئی۔ اب تک میں بھی کھڑا ہوا تھا اور انور علی بھی۔ اب ہم بڑے چودھری کے قریب دوسرے صوفے پر بیٹھ گئے اور اپنے اپنے ریوالور جیب میں ڈال لیے۔ پھر انور علی نے کسی کو آواز دی اور 50-60 سال کا ایک مسکین صورت پگڑی والا سفید پوش نمودار ہوا اور خاموش کھڑا ہو گیا۔ گل چاچا کیسے ہو تم؟ انور علی نے باوقار انداز میں پوچھا۔ اللہ کا شکر ہے، آپ کا نمک کھا کے جی رہے ہیں، گل چاچا نے جواب دیا۔ دیکھو چاچا، آج تمہیں کچھ کام پہلے کرنے ہیں۔ وہ کچھ دیر کے لیے رکا۔ آپ حکم کریں سرکار، چاچا نے کہا۔ سب سے پہلے میرے کپڑوں کا بندوبست کرو جو میں پہلے استعمال کرتا تھا، شاید اب وہ مجھے ڈھیلے ہوں تو میں درزی کو بلانا ہے۔ کپڑوں کے بارے میں وہ جانتا ہے، میں اسے سمجھا دوں گا۔ اس کے بعد جو میرا کمرہ تھا کیا وہ بند ہے؟ نہیں سرکار، وہ چھوٹی بی بی کے استعمال میں ہے۔ اور جو پہلے ان کا بیڈ روم تھا وہ بھی، ان کا کچھ سامان ہے وہاں۔ اچھا تو پھر ان سے پوچھ لو کہ اب وہ کس کمرے میں رہنا چاہتی ہیں، ایک خالی کراؤ اور دوپہر تک میرے استعمال کے قابل بنا دو۔ مجھے آرام کرنا ہے، کچھ کام رہ جائے تو شام تک یا پھر کل تک کر لینا۔ ہو جائے گا سرکار، چاچا نے کسی رپورٹ کی طرح کہا۔ حویلی میں گزشتہ 1 سال کے دوران کتنے ملازم بدلے گئے ہیں؟ 3 سرکار، 2 گارڈز تھے، ایک چھوٹی بیگم کی خدمت کرنے والی عورت، بڑی سرکار کے حکم سے۔ انور علی نے ہاتھ کے اشارے سے اسے روکا۔ مجھے اس سے کوئی غرض نہیں، جو پرانے باقی ہیں ان کو سمجھا دو کہ حکم صرف میرا چلے گا۔ میں بہت مختلف آدمی ہوں لیکن ڈسپلن اور کیریکٹر کے حساب سے بہت سخت ہوں۔ اگر کسی کو غلط فہمی ہے تو دور کر لے۔ جو 3 بدلے گئے ہیں انہیں حاضر کرو۔ ابھی حاضر کرتا ہوں سرکار۔ میرا بھروسہ تم پر ہے، تم میرے مزاج کو بھی سمجھتے ہو اور ملازموں کو بھی جانتے ہو۔ ان سے نمٹنا تمہارا کام ہے۔ تم کو وہاں ہونا چاہیے جہاں میں ہوں اور تمہیں آواز دے کر بلا سکوں۔ خود تمہیں کہیں جا کے اپنی نگرانی میں سب کرانے کی ضرورت نہیں۔ تم اسے بلاؤ جس کا کام ہے اور سمجھا دو۔ کام نہ ہو تو مجھے بتاؤ۔ گل چاچا کے لیے شاید انور علی کا یہ روپ اور انداز غیر متوقع اور نیا تھا، لیکن اس نے اپنے چہرے سے کسی حیرانی کا اظہار نہیں ہونے دیا۔
میں خاموشی سے انور علی کی کایا کلپ کرنے والے انقلاب کا جائزہ لیتا رہا۔ کہاں وہ شخص جس نے مجھ سے کہا تھا کہ وہ اپنی ساری زمین مزاروں میں بانٹ دینا چاہتا تھا، اور کہاں یہ روایتی وڈیروں جاگیرداروں کا سا انداز۔ ایسا لگتا تھا کہ تہہ خانے کے اوپر آتے ہی اس نے انان حکومت سنبھالی، تو جیسے حویلی میں پہلے سے موجود اس کے آباء و اجداد کی روحوں نے اس کے دل و دماغ پر قبضہ کر لیا، اور اس کے اندر وہی روایتی حکمرانی کا انداز سرایت کر گیا۔ بالکل اسی طرح جیسے کسی پر جنات کا سایہ ہو تو نارمل شخص نارمل نہیں رہتا۔ وہ خود نہیں جانتا کہ اس کا طرز عمل کتنا بدل گیا ہے، لیکن ذہنی طور پر وہ بے بس ہو جاتا ہے۔ انور علی کے احکامات کا سلسلہ زیادہ دیر جاری نہیں رہا۔ آخری حکم اس نے میرے لیے دیا کہ مجھے ایک مہمان کا پورا پروٹوکول ملنا چاہیے۔ گل چاچا نے اس پر بھی جی سرکار کہا۔ یہ اسے معلوم تھا کہ میرے قیام و طعام کے سلسلے میں اسے کیا انتظامات کرنے ہوں گے۔ وہ جانے کے لیے پلٹا ہی تھا کہ انور علی نے کہا، کوئی اور کام کرنے سے پہلے چائے کافی بھجواؤ اور دوپہر کے کھانے کا بتا دو۔ گل چاچا کے جانے کے بعد اس نے میری طرف دیکھا۔ کیسی رہی میری پرفارمنس؟ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ تم وہی انور علی ہو۔ وقت نے بہت تلخ سبق سکھایا ہے مجھے دوست۔ یہاں تم دنیا کو جوتے تلے نہیں رکھو گے تو دنیا تمہیں جوتے مارے گی اور اپنی ٹھوکروں میں رکھے گی۔ جو مجھے کرنا ہے وہ کرنا ہے، لیکن اس سے پہلے اپنی اتھارٹی قائم کرنی ہے تاکہ جو میں چاہوں کر سکوں اور جو کہوں وہ ہو جائے۔ چلو پھر ایک کام میرا بھی کرو، معلوم کرو کہ ریشم کہاں ہے۔ اسے اکبر نے ملازموں کے حوالے کیا تھا کہ ماں کے پاس لے جاؤ۔ تم نے کہا تھا کہ یہ ریشم اسی گاؤں کی لڑکی ہے؟ ہاں، بابا رحیم بخش کو جانتے ہو نا تم؟ میں نے کہا۔ اب لوگ مجھے نہیں جانتے اور میں لوگوں کو نہیں جانتا۔ پہلے تعلیم کے سلسلے میں 4 سال لاہور رہا۔ جو لڑکے یہاں سے میٹرک پاس کرتے ہیں وہ لاہور کے کالجوں میں ہی پڑھنے جاتے ہیں اور روز آتے جاتے ہیں، کچھ سائیکلوں پر، چند ایک کے پاس موٹر سائیکل ہے، باقی ٹانگوں یا بسوں پر سفر کرتے ہیں۔ لیکن میں ہاسٹل میں رہا تھا۔ عید بقرعید پر ہی یا کسی شادی کے موقع پر میرا گاؤں آنا جانا ہوتا تھا۔ پھر میں آرکیٹیکچر کی ڈگری لینے کے لیے باہر چلا گیا اور یہاں سب کو یہ بتایا کہ لندن اسکول سے اکنامکس کی ڈگری لوں گا۔ میں 8 سال باہر رہا۔ سب کو یہاں معلوم ہو گیا تھا کہ میں کبھی قاہرہ جاتا ہوں، کبھی روم یا کبھی پیرس۔ یہاں سب یہی سوچتے تھے کہ میں صرف آوارہ گردی کر رہا ہوں۔ بس ایک جھوٹ بول کر مجھے واپس بلا لیا گیا۔ کیسا جھوٹ؟ میں نے کہا۔ مجھ سے کہا گیا تھا کہ تمہارے باپ کو دل کا شدید دورہ پڑا ہے اور ان کی خواہش ہے کہ مرنے سے پہلے تمہارا چہرہ دیکھ لیں۔ میں کیا کرتا، پہلی فلائٹ سے آ گیا۔ یہاں آ کر پتہ چلا کہ میرے ساتھ دھوکہ کیا گیا۔ مجھے واپس بلانے کی 2 وجہ تھیں۔ والد صاحب چاہتے تھے کہ زمینداری کو اکبر دیکھے، اور میں چونکہ پڑھا لکھا ہوشیار ہوں تو آنے والے انتخابات میں صوبائی اسمبلی کا امیدوار بنوں۔ ابا جی نے تو سارے انتظامات بھی کر لیے تھے۔ اکبر کو جائیداد کا مختار کل بنا دیا تھا اور میرے لیے سیاست کے کنگ میکر سے معاملات کو طے کر لیا تھا۔ صوبے کی سب سے اہم اور طاقتور جماعت مجھے ٹکٹ دیتی۔ ابا جی کی بھاگ دوڑ نے میرا راستہ ہموار کر دیا اور پارٹی چیف نے میرے نام کی منظوری دے دی، لیکن میرے انکار نے سب کی امیدوں پر پانی پھیر دیا۔ میں نے صاف کہہ دیا کہ میں لعنت بھیجتا ہوں سیاست کے گندے جوہر پر۔ میں نے جو پڑھا ہے اس لیے نہیں پڑھا ہے۔ اس کے بعد کوشش ہوتی رہی مجھے سمجھانے کی۔ سب سے مضبوط دلیل یہ دی جاتی تھی کہ ہم خاندانی زمیندار جاگیردار لوگ ہر کام نہیں کر سکتے۔ سول سروس میں جانے کی بات اور ہے، اس کے لیے میری عمر نکل گئی۔ دوسری کوئی بھی نوکری ہماری خاندان کے شان کے شایان نہیں ہو سکتی، اور بزنس کا کوئی سوال نہیں کیونکہ ہم پرچون یا جوتوں کی دکان بھی نہیں کھول سکتے۔ کارخانہ لگا سکتے ہیں لیکن اس کے لیے کسی کا تجربہ نہیں، اور کروڑوں کا کھیل تجربے کے لیے نہیں کھیلا جا سکتا۔ اس وقت یہ ایک رد عمل تھا جس میں سوچے سمجھے بغیر میں نے یہ کہہ دیا کہ میرے حصے کی زمین مجھے دے دی جائے، پھر میں جو چاہوں کروں۔ لیکن یہ زیادہ ناممکن تھا کہ خاندانی جاگیر 2 حصوں میں بٹ جائے اور آدھی کو میں ٹھکانے لگا دوں۔ ادھر میں اڑ گیا کہ اب تو یہی ہوگا۔ جب مجھ سے پوچھا گیا کہ زمین کا میں کیا کروں گا تو میں نے کہہ دیا کہ بازاروں میں تقسیم کر دوں گا۔ یعنی یہ تمہارا کوئی سوچا سمجھا منصوبہ نہیں تھا؟ نہیں، لیکن بعد میں یہ خیال مجھے قابل عمل لگا اور میں اس پر ڈٹ گیا، اور پھر انجام وہ ہوا جو تم نے دیکھا۔ اب تمہارا ایسا کوئی ارادہ نہیں؟ نہیں، میں اس حاکم و محکوم کی روایت کو بدلوں گا۔ کیسے؟ میں تو دیکھ رہا ہوں کہ راتوں رات تم نے ایک بدلے ہوئے انسان کا روپ دھار لیا ہے۔ اس نے ایک ٹھنڈی سانس لی۔ ابھی یہ کردار ضروری ہے، لوہے کو لوہا کاٹتا ہے۔ پہلے میں ان سب کو اطاعت سکھاؤں گا جو میرے آس پاس ہیں، اس کے لیے یہ روایتی کردار کرنا پڑ رہا ہے۔ سب میرے کنٹرول میں آ جائے گا اور میرا سکہ چلنے لگے گا تو پھر آہستہ آہستہ میں اپنی رعایا کے حالات کو بہتر بنانے کے لیے اقدامات کروں گا، ان کے لیے زندگی آسان بناؤں گا، حاکم و محکوم کے درمیان فاصلے کو کم کروں گا۔
اس گاؤں میں ایک چھوٹا سا کاشتکار تھا، رحیم بخش۔ اس کی تھوڑی سی زمین تھی۔ دریا سے نکالے جانے کے بعد میں اسی کے گھر میں تھا اور میری حالت بہتر ہوئی تب میں نے وہیں رک کے نورین کو تلاش کیا۔ رحیم بخش کی صرف ایک لڑکی تھی، ریشم۔ بدقسمتی سے وہ بہت خوبصورت بھی تھی اور بہت ذہین اور باہمت بھی۔ تمہارے چھوٹے بھائی کا اس پر دل آ گیا، لیکن وہ لڑکی قابو نہ آئی۔ پھر اس نے شادی کا جال پھینکا۔ ریشم نے اس میں بھی آنے سے انکار کر دیا۔ اس کا بھائی کوئی نہیں تھا۔ بوڑھا باپ خود کاشت نہیں کر سکتا تھا، چنانچہ اس نے ایک کسان شاموں کو زمین زراعت کے لیے دے رکھی تھی۔ مجھے پتہ چلا کہ وہ کسان ہی زمین پر قبضہ کرنا چاہتا ہے اور اکبر اس کو اکسا رہا ہے۔ اتفاق سے شاموں نے میرے سامنے رحیم بخش کو دھمکی دی اور کچھ بکواس میرے بارے میں کی کہ بڈھے نے ایک اجنبی کو جوان بیٹی کے ہوتے ہوئے گھر میں رکھ لیا ہے۔ میں نے شاموں کو بے عزت کر کے بھگا دیا اور دھمکی دی کہ وہ زمین اس سے لے لی جائے گی اور اسے میں خود کاشت کروں گا۔ یہ صرف دھمکی تھی؟ ظاہر ہے میں اس گاؤں میں مستقل قیام کیسے کر سکتا تھا۔ ہر وقت مجھے دھڑکا لگا رہتا تھا کہ پولیس یا نادر شاہ کے بندے مجھے تلاش کرتے ہوئے آ جائیں گے۔ میں مقابلے میں نہ مارا گیا تو واپس جیل ضرور پہنچا دیا جاؤں گا۔ پھانسی پہلے ہی میرا مقدر ہو گئی تھی۔ اب فرار جیسا سنگین جرم میرے نام اعمال میں لکھا جائے گا تو سزا پہلے سے بھی بڑھ جائے گی۔ لیکن بدقسمتی سے اسی رات رحیم بخش کا قتل ہو گیا اور الزام مجھ پر آیا، مگر ریشم کی گواہی نے مجھے بچا لیا۔ اس کے باوجود کیس دبانے کے لیے پولیس نے مجھ سے 50,000 رکھوا لیے، جو اس وقت تو تمہارے چاچا نے فراہم کیے تھے، لیکن بعد میں اگلے دن میں نے انہیں لوٹا دیے۔ وہ ریشم کو اپنے ساتھ گھر لے گئے تھے کیونکہ اب باپ بھی نہیں تھا۔ وہ اکیلی میرے ساتھ نہیں رہ سکتی تھی، لیکن وہ خود ریشم کی بات مجھ سے کر بیٹھے اکبر کے لیے۔ ریشم ان کے گھر سے نکل آئی۔ اسی رات اکبر کے بندوں نے مجھے اور ریشم کو اٹھوا لیا جب میں یہ فیصلہ کر چکا تھا کہ ریشم کو اپنے ساتھ لے کر نکل جاؤں گا، کیونکہ وہ اکبر سے شادی پر کسی صورت راضی نہیں تھی۔ اب جہاں تک مجھے علم ہے کہ ریشم کو تمہاری ماں کے حوالے کیا گیا تھا، باقی سب تم جانتے ہی ہو۔ وہ کچھ دیر سوچتا رہا۔ ریشم کا باپ، کیا نام تھا اس کا؟ بابا رحیم بخش۔ کیا اس کا چہلم ہو گیا؟ ابھی کہاں، اس کی موت کو تو 10 دن بھی نہیں ہوئے۔ پھر پریشانی کی کوئی بات نہیں، ریشم محفوظ ہوگی۔ تمہیں اس بات کا یقین کیوں ہے؟ اکبر اس جنگل کا شیر ہے۔ انور نے سر ہلایا۔ بے شک وہ جنگل کا بادشاہ ہے، لیکن ریشم تھی ماں کی تحویل میں، ماں کے آگے اس کی نہیں چل سکتی۔ اگر چودھری صاحب بھی اسے گھر کی بہو بنانے پر تیار ہیں تو پھر اکبر کو انتظار کرنا پڑے گا۔ شادی کا اس کے باپ کے جہلم سے پہلے کوئی سوال نہیں۔ یہ میرے باپ کو بھی منظور نہیں ہوگا اور ماں کو بھی۔ تم 1-2 دن ٹھہرو، یہ تو بھی معلوم ہو جائے گا کہ وہ کہاں ہے۔ تمہارا پیغام بھی اس تک پہنچایا جا سکتا ہے، مگر ملاقات کی بات ابھی کرنا اچھا نہیں۔ تمہیں صبر کرنا ہوگا۔ مجھے ملنے کی کچھ ایسی بےتابی نہیں، بس تم اسے بتا دینا کہ میں خیریت سے ہوں۔ انور علی نے صدا لگائی۔ گل چاچا چراغ کے جن کی طرح دروازے سے اندر آ گیا۔ جی سرکار۔ ریشم کہاں ہے؟ گل چاچا نے جواب میں کچھ وقت لیا۔ بڑی بیگم صاحبہ کے ساتھ ان کے کمرے میں۔ ابھی اپنی بیوی سے کہو کہ ریشم کو اطلاع کر دے کہ سلیم بالکل خیریت سے ہے۔ پھر اس نے میری طرف دیکھا۔ وہ بڑی بیگم صاحبہ کی کنیز خاص ہے، ان کی خدمت پر مامور ہے۔ گل چاچا، مہمان کا کمرہ تیار ہوا؟ جی سرکار، آپ چاہیں تو نہا دھو کے کپڑے بدل لیں، گل چاچا نے ہم سے مخاطب ہو کر کہا۔ اور میرے کمرے کا کیا ہوا؟ اس نے کچھ تذبذب کے ساتھ کہا۔ سرکار، چھوٹی بیگم صاحبہ سے آپ خود بات کر لیں۔ اچھا، یعنی وہ کوئی کمرہ خالی کرنے پر رضامند نہیں؟ شرافت سے کام نہیں چلے گا۔ اس وقت وہ کس کمرے میں ہیں؟ اس میں جو پہلے آپ استعمال کرتے تھے، دوسرا مقفل ہے۔ اس کی چابی کس کے پاس ہے؟ انور علی نے پوچھا۔ انہی کے پاس۔ سرکار، خفا نہ ہوں تو کچھ عرض کروں؟ گل چاچا نے کہا۔ ہاں بولو۔ ابھی آپ مہمان کے ساتھ انہی کے کمرے میں رہیں، نہا دھو کے کپڑے بدل لیں۔ میں نے مہمان کے لیے بھی صاف کپڑے رکھ دیے ہیں۔ کھانا کھانے کے بعد آپ آرام فرمائیں، شام تک میں سب ٹھیک کر لوں گا۔ رات تک آپ کے لیے ایک کمرہ سیٹ ہو جائے گا۔ انور علی نے کچھ دیر سوچا۔ تمہیں یقین ہے؟ اور وہ عورت اپنی ضد پر قائم رہی پھر؟ گل چاچا نے کہا، وہ بڑی بیوی کی بات مانیں گی، انہیں میں بتا دوں گا کہ ضد سے نقصان ہوگا۔ چلو ٹھیک ہے، لیکن یہ رعایت مغرب تک ہے۔ مغرب کے بعد تالا کھول کے سامان باہر رکھو اور اسے میرے لیے سیٹ کر دو۔ جی سرکار، ایسا ہی ہوگا۔ انور علی کھڑا ہو گیا۔ آؤ یار، کچھ ایزی ہو جائیں۔ مہمان خانہ میری توقع سے بہتر ہی تھا۔ باہر والوں کے قیام کے لیے کمرے باہر کی طرف تھے، یہاں گھر کے اندر والے مہمانوں کو ٹھہرایا جاتا تھا۔ اس میں 2 بیڈ پہلے سے موجود تھے۔ انور علی نے پہلے مجھے موقع دیا اور میں نے باتھ روم میں جا کے گرم پانی سے بھرپور غسل کیا۔ وہاں میرے سائز کی شلوار قمیض کا جوڑا پہلے سے رکھ دیا گیا تھا۔
شاید وہ انور علی کی وارڈروب سے نکالا گیا تھا اور استعمال شدہ نہیں لگتا تھا۔ انور علی جب غسل سے فارغ ہوا، میں صرف ریلیکس کرنے کے لیے بیڈ پر نیم دراز ہوا تھا، مگر سکون اور احساس تحفظ نے مجھے ایسا مغلوب کیا کہ میری آنکھیں خود بخود بند ہو گئیں۔ رات بھر کی تھکن اور ٹینشن کے بعد ایک فطری سی بات تھی، وہ کچھ خیال و خواب کی سی کیفیت تھی۔ مجھے یوں لگا جیسے نورین نے مجھے پکارا ہو۔ میں نے اس کے حسن بے مثال کو یوں تصور میں دیکھا جیسے روز اول دیکھا تھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے اور اس نے بڑی ناراضی سے کہا، سو رہے ہو؟ کتنے مزے سے، مجھے بھول گئے۔ پاگل میں تھی جس نے تم پر اتنا بھروسہ کیا اور نکل آئی تمہارے ساتھ۔ کاش مجھے اندازہ ہوتا کہ تمہارے سارے وعدے محض لفظوں کے جال تھے۔ اب کیا ضرورت ہے تمہیں میری؟ وہ سب تمہیں مل گیا جس پر میں نے تکیہ کیا تھا۔ میری جگہ بھی کسی اور نے لے لی، یہ تو مجھے یہاں آ کے معلوم ہوا۔ بالآخر میں نے ہی تلاش کیا تمہیں، تمہارے لیے تو میں مر گئی تھی۔ یہ زبردستی کی ذمہ داری کا بوجھ تھا جو اتر گیا۔ بے وفائی نہ سلمان خان نے کی تھی اور نہ تم نے، بے وفائی تقدیر نے کی۔ نہیں، میں نے بے اختیار کہا اور اسے اپنے بازوں میں تھامنے کے لیے آگے بڑھا۔ میں بے وفا نہیں ہوں۔ نورین جیسے ہوا میں تحلیل ہو گئی، میری راہ میں میز حائل ہو گئی اور میں گرتے گرتے بچا۔ میری ٹانگوں میں چوٹ آئی اور میں نے انور علی کی ہنسی کی آواز سنی۔ کس کی طرف سے یہ الزام ہے بے وفائی کا؟ خواب میں کسے دیکھ رہے تھے؟ ریشم کو؟ میں بیڈ پر بیٹھ کے خفت سے پنڈلی کو سہلانے لگا۔ جھپکی آ گئی تھی مجھے۔ ریشم آئی تھی، تمہیں سوتا دیکھا تو جھانک کر واپس چلی گئی۔ میں نے ایک گہری سانس لی۔ شاید اسی کی آواز سنی ہوگی میں نے، اسے بلاؤ۔ چلو کھانا کھا لو پہلے، ریشم حویلی میں ہی ہے، پھر آ جائے گی۔ اس نے میز کی طرف اشارہ کیا جس پر شاید 10 افراد کی ضیافت کا اہتمام تھا اور بہت پرتکلف۔ اس کی خوشبو نے میری حواس پر یلغار کی تو میری اشتہا جاگ اٹھی۔ انور علی اب ایک بدلی ہوئی شخصیت کے روپ میں بہت پر اعتماد تھا۔ شیو اور غسل کے بعد جو لباس اس کے لیے فراہم کیا گیا تھا وہ بھی بالکل مختلف تھا۔ وہ پینٹ شرٹ میں تھا جو اسے فٹ تھا۔ معلوم نہیں اتنے کم وقت میں گل چاچا نے اس کا بندوبست کہاں سے اور کیسے کیا تھا۔ ابھی ہم نے کھانا ختم بھی نہیں کیا تھا کہ باہر پہلے شور سنائی دیا، پھر ایک فائر ہوا اور کسی نے چیخ ماری۔ میں نے گل چاچا کی آواز سنی۔ اس نے چلا کے کسی کو خبردار کیا تھا، رک جاؤ ورنہ میں گولی مار دوں گا۔ ایک دھماکے سے کوئی اندر آیا اور اس نے انور علی کا نشانہ لے کر گولی چلائی۔ مجھے یوں لگا جیسے میرے بائیں بازو میں انگارہ سا اتر گیا ہو۔ میں نے ایک فطری رد عمل کے طور پر ایک دم اٹھ کے غوطہ مارا اور کھانے کی میز کے نیچے غائب ہو گیا۔ اسی وقت پھر فائر ہوا اور کوئی دل خراش چیخ کے ساتھ زمین پر گرا۔ اس وقت تک انور علی بھی نیچے گر گیا تھا۔ میں نے اسے بھی میز کے نیچے پڑا دیکھا۔ پھر میری نظر اس شخص پر گئی جو مجھ سے چند فٹ کے فاصلے پر ایڑیاں رگڑ رہا تھا۔ وہ کوئی گارڈ تھا۔ گل چاچا اس کے پیچھے کھڑا تھا اور جس ریوالور سے اس نے حملہ آور کو نشانہ بنایا تھا وہ اب بھی اس کے ہاتھ میں تھا۔ اس کی گولی نے حملہ کرنے والے کے سر میں سوراخ کر دیا تھا۔ گولی دوسری طرف سے نکلی تھی اور اب مرنے والے کا خون اور بھیجا قالین پر پھیل رہا تھا۔ انور علی نے میری طرف دیکھا۔ تم ٹھیک ہو؟ ہاں، جان بچ گئی ہے، میں نے کہا اور کھڑا ہو گیا۔ تمہیں گولی لگی ہے؟ انور علی نے تشویش سے کہا۔ گل چاچا، ڈاکٹر کو فون کرو جلدی۔ جی سرکار، پہلے ان کے زخم پر پٹی باندھنی ضروری ہے تاکہ خون رک جائے۔ انور علی دھاڑا۔ یہ میں کر لوں گا، تمہیں جو کہا ہے وہ کرو۔ جی سرکار۔ گل چاچا ایک دم پلٹا۔ اسی وقت ریشم دیوانہ وار چلاتی ہوئی اندر آئی۔ سلیم! اس نے خون دیکھ کے چیخ ماری اور مجھ سے لپٹ گئی۔ ریشم، کچھ نہیں ہوا مجھے۔ میں نے اسے بمشکل تمام خود سے الگ کیا۔ کچھ نہیں ہوا مجھے۔ انور علی نے ایک دم اس کا دوپٹہ کھینچ لیا۔ ہٹو ایک طرف بے وقوف لڑکی، مجھے پٹی باندھنے دو۔ زاروں قطار روتی ریشم لرزتی رہی۔ تم کو مرنا نہیں ہے سلیم، میرے لیے تم زندہ رہو گے۔ میں نے ہنس کے اسے دوسرے ہاتھ سے اپنے قریب کر لیا۔ پاگل، کچھ نہیں ہوا مجھے، معمولی خراش ہے۔ انور علی نے مجھے بٹھا کے میرے بازو پر ریشم کا دوپٹہ کس کر باندھنا شروع کیا۔ ابھی 10 منٹ میں ڈاکٹر آ جائے گا، خطرے کی کوئی بات نہیں۔ اسی وقت میں نے بڑے چودھری صاحب اور انور علی کی ماں کو دیکھا۔ وہ بت بنے کھڑے تھے۔ آہستہ آہستہ انور کی ماں آگے آئی۔ اللہ نے تجھے بچا لیا انور، میں ابھی صدقہ دیتی ہوں۔ پھر اس نے میرے سر پر ہاتھ رکھا۔ تو فکر نہ کر، میں تیری جان کا صدقہ بھی اتاروں گی، تو بھی میرا بیٹا ہے۔ آپ کی مہربانی ہے کہ آپ ایسا سمجھتی ہیں۔ انور کی جگہ پر تیرا خون بہا ہے، اس کا قرض تو ہے نا مجھ پر۔ اس نے آنسو پونچھے اور انور کو گلے لگا لیا۔ یہ بڑا جذباتی منظر تھا جس نے مجھے بھی آپ دیدہ کر دیا۔ یہ خیال انتہائی لرزہ خیز تھا کہ اگر گولی خطا نہ ہوتی تو کیا ہوتا۔
ایک بار پھر ولی عہد کی لاش پر قدم رکھ کے معزول و مقید شہزادہ تخت نشین ہوتا، چند گھنٹوں کا انقلاب خود اپنی موت مر جاتا۔ وہ یقیناً اکبر علی کا کوئی وفادار جان نثار تھا جس نے اپنی جان کی بازی لگا کے حق کے نمک ادا کرنے کی ناکام کوشش کی تھی۔ انور علی میرے زخمی بازو پر بڑی توجہ سے اور تشویش سے پٹی لپیٹ رہا تھا۔ اس نے میری قمیض کی خون آلود آستین کو کندھے پر سے الگ کر دیا تھا اور زخم پر 2.5 گز لمبے دوپٹے کو کس کے باندھ دیا تھا۔ ریشم میرے قریب گھٹنوں کے بل فرش پر بیٹھ گئی تھی اور اس کا ایک ہاتھ میرے ہاتھ میں تھا، دوسرے ہاتھ سے اس نے میرے بازو کو کوہنی کے نیچے سے سہارا دیکھ رکھا تھا۔ اب وہ شوق کے ہسٹیریا سے نکل آئی تھی، لیکن دکھ اور تشویش کے آثار اس کے چہرے پر مسلط تھے۔ بار بار مجھ سے پوچھتی، درد تو نہیں ہو رہا؟ یہ ایک اضطراری عمل تھا۔ میں اسے کیا کہتا کہ لڑکی گولی لگی ہے تو درد کیوں نہیں ہوگا؟ ابھی اس کا احساس کم ہے، لیکن کچھ دیر کے بعد زخم کی ٹیس کا بڑھ جانا لازمی تھا۔ گولی نے ہڈی کو چھوا نہیں تھا مگر گوشت سے گزر گئی تھی۔ یہ شاید 1 انچ گہرا زخم تھا۔ ایسی ہی جذباتی باتوں کی تکرار انور علی کی ماں کی زبان پر بھی جاری تھی۔ وہ مسلسل وہی باتیں دہرا رہی تھی۔ تیرا شکر ہے میرے مولا، تو نے میرے بچے کی جان بچائی۔ پھر مجھ سے حوصلہ افزا شفقت کے ساتھ کہتی تھی، رب نے بڑی مہربانی کی، حوصلہ رکھ پتر، ابھی ڈاکٹر آ جائے گا۔ لیکن اس دوران میری نظر نے بڑے چودھری کو دیکھا جو اپنی جگہ ساکت کھڑا تھا، اور اس نام کام قاتل کو دیکھ رہا تھا جو مقتول ہو گیا تھا اور اپنے ہی خون میں غلطاں فرش پر بکھرا ہوا تھا۔ اس وقت مجھے یوں لگا جیسے ان کی نظر میں بیٹے کی زندگی محفوظ رہنے کی خوشی سے زیادہ اس حملہ آور کی ناکامی اور موت کا صدمہ ہے۔ ہو سکتا ہے یہ محض میرا وہم ہو، لیکن میرا تاثر کچھ ایسا ہی تھا۔ شاید اس کی بنیادی وجہ ان کی مسلسل خاموشی تھی۔ اب تک وہ بت بنے دور کھڑے تھے اور ان کی زبان سے بیٹے کے لیے ایک لفظ نہیں نکلا تھا۔ وہ ایک بار تو کہتے کہ خدا کا شکر ہے جس نے مجھے بچایا۔ ماں یہ بات مسلسل دہرا رہی تھی، بار بار اپنی تشویش کا اظہار کر رہی تھی۔ بے شک عورت زیادہ جذباتی ہوتی ہے، خصوصاً ماں، لیکن باپ بھی تو بے حس نہیں ہوتے۔ چل تو لیٹ جا سیدھا، انور علی نے میرے پاؤں پکڑ کے اوپر کیے اور مجھے لٹا دیا۔ ریشم اٹھ کے میرے ساتھ ہی بیٹھ گئی تھی۔ وہ اتنی نروس تھی کہ اسے مطمئن کرنے کے لیے نہ صرف درد برداشت کر رہا تھا بلکہ خوش دلی سے مسکرا بھی رہا تھا، اور اسے تسلی دینے کے لیے اسے لائف موڈ میں باتیں کر رہا تھا۔ کسی کی موجودگی کا احساس کیے بغیر وہ میرے ہاتھ کو اپنے دونوں ہاتھوں میں تھام کے بیٹھی تھی۔ وہ یہاں کے ماحول میں یقیناً بے شرمی کی بات رہی ہوگی۔ یہاں تو سب کے سامنے بیوی بھی شوہر سے اپنائیت کا ایسا اظہار نہیں کر سکتی۔ ریشم نے تیسری بار انور علی سے پوچھا، ڈاکٹر کیوں نہیں آیا اب تک؟ بڑے چودھری نے خفگی سے کہا، چل لڑکی تو اندر جا، دوپٹہ لے سر پر، ڈاکٹر بھی آنے والا ہے۔ انور علی مسکرایا، مگر اس کی ماں نے شوہر کی حمایت میں سر ہلا کے ریشم سے کہا، ہاں پتر، ہم ہیں نا اس کا خیال کرنے کے لیے۔ چودھری نے بلاخر قریب آ کر کہا، اللہ نے بڑی خیر کی، لیکن صاف محسوس ہوتا تھا کہ یہ الفاظ بھی رسمی ہیں جو اخلاقی مجبوری میں کہے گئے، مگر ان میں حقیقی شکر گزاری نہیں تھی۔ پھر وہ پلٹ گئے۔ میں لاش اٹھواتا ہوں، انور علی نے محسوس نہ ہونے والے طنز کے ساتھ کہا۔ کیا پولیس کو اطلاع دینا ضروری نہیں ہے یا آپ کے خیال میں معاملہ ختم ہو گیا؟ چودھری رک گیا۔ اگر تو کہتا ہے تو بلا لیتے ہیں تھانے دار کو بھی، مگر اب وہ کیا کرے گا؟ پولیس کیا کرتی ہے؟ ظاہر ہے تفتیش کرے گی۔ معلوم تو ہونا چاہیے کہ اس نے جو کچھ کیا وہ اس کا ذاتی فعل تھا یا اسے کسی نے یہ ذمہ داری سونپی تھی، اور اس کے علاوہ کون ہے جو اکبر سے وفاداری کا حق ادا کرنے کے لیے اپنی جان کی بازی لگانے پر تیار بیٹھا ہے؟ چودھری انور، یہ ولایت کی پولیس نہیں ہے۔ مجھے معلوم ہے یہ آپ کی پولیس ہے۔ اس کا فرض صرف آپ کی اطاعت ہے۔ یہ وردی سرکاری پہنتے ہیں، سرکار تنخواہ سے لیتے ہیں، اور غلام آپ کے ہیں۔ آپ بلائیں انہیں، میں ان سے ملوں گا، چودھری نے تلخی سے کہا۔ اور اس کے گلے میں اپنا پٹا ڈالے گا؟ میں دیکھ کر فیصلہ کروں گا کہ وہ تھانے دار ہے یا کتا، انور علی نے کہا، اور بھونکنے والا ہے یا کاٹنے والا۔ باپ بیٹے کے درمیان یہ محبت بھری گفتگو اور بھی چلتی اگر ڈاکٹر بیل کی طرح اندر نہ آتا۔ وہ یوں اندر داخل ہوا جیسے کسی نے اسے دھکا دے کر روانہ کیا ہے۔ وہ گول مٹول چھوٹے قد کا آدمی فٹ بال کی طرح لڑکتا ہوا سیدھا اندر آیا۔ لو جی اپنے چودھری صاحب، آپ تو بھلے چنگے حشاش بشاش کھڑے ہیں۔ مجھے تو بتایا گیا تھا کہ چودھری صاحب کو گولی لگی ہے، خدا نخواستہ۔ میں تو جناب دوڑتا آیا سر کے بل۔ آپ ادھر توجہ فرمائیں، انور علی نے کہا، ہم سب یہاں چودھری ہیں، لیکن گولی لگی ہے اسے جو لیٹا ہے اور جس کے بازو پر یہ خون آلود پٹی اندھا بھی دیکھ سکتا ہے۔ یہ مہمان ہیں۔ ڈاکٹر ڈھیٹ قسم کا تھا اور خوش آمدی بھی تھا۔ جناب علی، وہ تو میں نے دیکھ لیا ہے، اب آپ بے فکر ہو جائیں۔
اوہو، خیر سے آپ ہو اپنے چودھری انور علی صاحب، بڑے عرصے بعد دیکھا۔ خیر سے آپ تو سال کے 12 مہینے رہتے ہو دنیا کے دورے پر، لندن، پیرس، نیو یارک میں جی۔ یہ اپنے چودھری اکبر صاحب کے مہمان ہوں گے۔ ڈاکٹر نے ریشم کی جگہ بیٹھ کے دوپٹے کی رنگین پٹی کھولنا شروع کی۔ مہمان ہم سب کا مہمان ہوتا ہے ڈاکٹر صاحب، آپ زبان سے زیادہ ہاتھ کا استعمال کریں۔ وہ تو آپ دیکھتے جائیں جناب، ابھی ہمارے ہاتھ میں آ گیا ہے کیس، آپریشن آپ کے سامنے ہوگا، گولی باہر اور بندہ ایسے حشاش بشاش اور بھلا چنگا جیسے کچھ ہوا ہی نہیں۔ مگر گولی تو پہلے سے ہی باہر ہے، میں نے ہنس کے کہا۔ لو جی، مریض تو ہمارے ہاتھ لگاتے ہی ہنسنے لگا۔ اب آپ ذرا گرم پانی منگوا لو اور کسی دیگ یا دیگچے میں۔ ڈاکٹر کی زبان بغیر رکے چلتی رہی۔ یہ اس کی خامی سے زیادہ خوبی تھی کہ اس نے ماحول کی کشیدگی کا اثر نہیں لیا تھا اور کسی حد تک سب کو مطمئن کر دیا تھا۔ اس نے زخم کی صفائی کی اور خون روک کے پٹی باندھ دی۔ اس نے مجھے 3-4 قسم کے انجیکشن بھی لگائے جو اس نے اپنی مداری کی پٹاری جیسی بیگ میں سے برآمد کیے تھے۔ کوئی انجیکشن ضرور خواب آور تھا کہ مجھے غنودگی غالب آنے لگی اور ڈاکٹر کے جانے سے پہلے ہی میں سو گیا۔ اس کی موجودگی میں ہی حویلی کے ملازم فرش پر پڑی ہوئی لاش کو اٹھا کر لے گئے تھے، مگر اس نے جیسے کچھ دیکھا ہی نہیں۔ اس نے یقیناً سمجھ لیا تھا کہ وہی گولی چلانے والا تھا جو فوراً مار دیا گیا تھا۔ جب تک اسے نہ کہا نہ جائے وہ حویلی کے اندر مرنے والے کو بچانا بھی اپنی ذمہ داری نہیں سمجھتا تھا۔ اس نے مقتول کے بارے میں کوئی سوال نہیں کیا تھا اور یوں اپنے کام میں لگا رہا جیسے کمرے میں اور کچھ بھی نہیں ہو رہا۔ میری آنکھ کھلی تو رات کی تاریکی غالب تھی۔ میرے پاس صرف ریشم خاموش بیٹھی تھی۔ اس نے اپنا لباس بدل لیا تھا، غالباً میرے خون کے داغ اس کے کپڑوں پر بھی لگے تھے۔ دن کی نسبت اب وہ ذرا فریش لگ رہی تھی، مگر اداس اور متفکر بھی دکھائی دیتی تھی۔ مجھے بیدار دیکھ کر وہ مسکرائی اور مجھ پر جھک گئی۔ کیسی ہے اب طبیعت؟ میں اٹھ کر بیٹھ گیا۔ میری طبیعت کو کیا ہوا تھا؟ کیا کرتے ہو، لیٹے رہو نا آرام سے، زخم ابھی تازہ ہے۔ اس نے مجھے ایک ہاتھ سے روکنے کی کوشش کی۔ میں نے اس کی کلائی تھام لی۔ تم واقعی پاگل ہو، ایسی خراشیں تو لگ جایا کرتی ہیں، یہ بھی کوئی زخم ہے، ہڈی تو متاثر نہیں ہوئی۔ یہ سب میری وجہ سے ہوا نا؟ اس نے رونے کی تمہید باندھی۔ واقعی اگر ہم پکڑے نہ جاتے تو حالات ایسے پلٹا نہ کھاتے۔ کبھی بدقسمتی کے پردے میں بھی خوش نصیبی ہوتی ہے جسے ہم نہیں سمجھتے۔